اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اس میں آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنا پتہ، اپنا نام اور شہر کا نام لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ اس کو پروگرام میں شامل کریں. جب ہمارے معزز مہمان اپنے افتتاحی کلمات مکمل کر لیں گے، پھر آپ کو دعوت ہے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور اپنے سوال کے ساتھ تشریف لائیں. اس وقت آپ سے گزارش کے مختصر الفاظ میں سوال بیان کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا مقصد دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے. اس حوالے سے اگر آپ کو ہماری کوئی بات بری لگتی ہے تو ہم آپ سے پیش کی معذرت چاہتے ہیں، لیکن مقصد یہاں پہ تبادلہ خیالات ہے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے جو آپ کو اپنے علماء سے، غیر احمدی کی طرف میرا اشارہ ہے، جماعت احمدیہ کے متعلق معلومات کی شکل میں ملتی ہے. آج جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ایک سوال سے کریں گے جو پچھلے پروگرام میں انصر رضا صاحب سے پوچھا گیا تھا، اور پہلے آپ کی خدمت میں اس سوال کی ہم آڈیو پیش کریں گے جو ہمارے ویب سائٹ voiceofislam.ca پہ آرکائیو میں موجود ہے. اس کے بعد انصر صاحب اس کا آج مفصل جواب لے کے آئے. پچھلے ہفتے جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا انہوں نے جواب دیا تھا، لیکن وہ جواب جو تھا وہ تفصیل طلب تھا، اور آج میرے سامنے وہ حوالے اور جو ضروری اس کے حوالہ جات ہیں وہ لے کے تشریف لائے ہیں. تو آپ کے سامنے ہم پہلے وہ سوال کی آڈیو پیش کریں گے، پلے کریں گے. اس کے بعد انصر صاحب اس کا جواب دیں گے اور پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں. امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام کے اس طریقے کو پسند کریں گے. جی تھوڑی سی جی اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. جی جی ایک تو بیک گراؤنڈ میرے آج آنے کا، جی وہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں آئی بی آؤٹ آف ٹاؤن. ہاں جی تو ویسے آج پروگرام ڈاکٹر اسلم داؤد صاحب کا ہاں جی پروگرام ہے، تو وہ چونکہ مصروف ہیں، ہاں جی اویلیبل نہیں تھے، جی تو اس لیے پھر میں ان کی جگہ پہ آ گیا ہوں. آلویز ویلکم. جی جی جزاک اللہ. ہاں جی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں ہوں گا، تو میں نے کہا میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں کیوں ہوں ہاں آج. جی ہاں جی اور دوسری بات یہ ہے، جیسے آپ نے بتا دیا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ شروع سے یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے بانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہاں جی ہمیں امکان نبوت پہ بات کرنی چاہیے. جی دو باتیں ہیں جو ہم ہمیشہ سے ایمفیسائز کرتے آ رہے ہیں. جی ایک بات تو یہ ہے کہ ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، ہاں جی یہ بالکل غلط ہے. صحیح. اس لیے کہ ہمارے ساتھی، ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ایک نبی کے آنے کے خود قائل ہیں. ہاں جی وہ ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کو علیہ خاتم وسلم. النبیین بمانی آخری نبی مانتے ہیں، جی اور اس کے ساتھ ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بھی قائل ہیں جو کہ ایک نبی ہیں. ہاں جی اس لیے ان دونوں میں ان کو کوئی ریکنسائل کرنا پڑے گا، کچھ بتانا پڑے گا کہ یہ کیوں ہے ایسی بات. ہاں جی ورنہ جیسے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ بعد علیہ ایک وسلم. نبی کے آنے کے قائل ہیں، بے نہیں ہم بھی ویسے ہی قائل ہیں. صحیح. جیسے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی کو اللہ علیہ وسلم. مرتبی اور زمانی طور پر آخری نبی مانتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی مانتے ہیں، جی کیونکہ یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے جو قیامت تک چلے گا. ہاں جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو پہلے آپ کو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا کہ نبوت کا امکان ہے کہ نہیں. جب تک امکان نہ ہو تب تک آپ کسی امیدوار کو جج نہیں کر سکتے. تو ہمارے پچھلے پروگرام میں غالباً ناصر صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے اپنا نام یہ بتایا تھا جی کہ انہوں نے یہ کہا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور اپنی قوم میں صادق اور امین کے طور پر مشہور ہوتے ہیں. جی اس لیے مرزا صاحب اور وہ جھوٹ نہیں بولتے. ہاں جی تو مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے، اور پھر انہوں نے روحانی خزان جلد نمبر 17 کی کتاب 40 کا حوالہ دیا، صفحہ نمبر بتایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ پلے کر سکیں، جی جو کلپ ہے اس کو اگر ہم پلے کر سکیں تاکہ ہمارے سامعین خود ان کی زبانی سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. جی آپ کی خدمت میں وہ کلپ پلے کیا جاتا ہے. جی اپنے انصر صاحب اور دوسرے ساتھی سے ایک سوال ہے جی. لیکن آپ نے جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں وہ آپ کے سے میں نے سنا ہوا اور دوسرے حضرات سے سنا کہ وہ سچ اور امین کہتے ہیں جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں. اس سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے کہ ایک آپ کی کتاب ہے جی روحانی خزائن کی جلد 12، جی
40 ہے، اس کے صفحہ نمبر 419 پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے ہر بیماری سے محفوظ رکھیں گے. تو لیکن اسی کتاب میں نا صفحہ نمبر 471 470 پہ خود اقرار کرتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں لاحق ہیں. یہ پلیز اس کا مجھے تضاد جو نا اس کا جواب دے دیں پلیز. تھینک یو جی. بہت شکریہ ناصر صاحب. جی سامعین آپ نے کلپ سنا. اب انصر رضا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے سامعین کے سامنے اس کا مفصل جواب رکھیں. جی انصر صاحب. جی تو سامعین آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب 40 میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے الہامن کہ میں تمہیں ہر بیماری سے محفوظ رکھوں گا. میں نے جو لاسٹ ٹائم جواب دیا تھا اس میں ایک جواب کا حصہ تو یہ تھا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے جی کہ آپ کو ان کی ذات پر اعتراض کرنے سے پہلے اس منصب کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ جی فلاں امیدوار اس قابل ہے یا نہیں ہے. جی جگہ خالی ہوگی تو امیدوار کے لیے آپ امتحان لیں گے نا. جی دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ انہوں نے یہ کتاب خود نہیں پڑھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. صحیح. ناصر صاحب نے دوبارہ فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی. میں نے کہا جی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی. جی اب وہ ثابت ہو گیا، اور میں نے اسی لیے یہ کلپ چلایا تھا کہ آپ کو پتہ لگے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ خدا نے مجھے الہامن کہا ہے کہ میں تمہیں ہر بیماری سے محفوظ رکھوں گا. جی اب یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 40 نمبر 3 جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 394 پہ حضور نے یہ لکھا ہے، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں تمام خبیث مرضوں سے بھی تجھے بچاؤں گا. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا. ہاں جی یہاں پہ حضور نے جو الفاظ بیان لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ اور خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں تمام خبیث مرضوں سے بھی تجھے بچاؤں گا، جیسا کہ اندھا ہونا، تا اس سے بھی کوئی بد نتیجہ نہ نکالیں. اب یہاں پہ خبیث مرض کہا، سارے مرض نہیں کہا. ہاں جی پھر اس میں سے بھی اختصاص کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ بتایا ہے اندھا ہونا. اور نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ الہام الہی آنکھ کے بارے میں یہ ہے، تنزل الرحمت علی ثلاث جی العین و علی الاخرین، یعنی تیرے 3 عضووں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، ایک آنکھیں جی اور باقی 2 اور. اب اس کے بعد صفحہ نمبر 419 پر اسی بات کو دہرایا ہے تفصیل کے ساتھ. حاشیے میں لکھتے ہیں جی ایسا ہی خدا تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی خبیث مرض دامنگیر ہو جائے جیسا کہ جزام اور جنون اور اندھا ہونا اور مرگی، تو اس سے یہ لوگ نتیجہ نکال لیں گے کہ اس پر غضب الہی ہو گیا. اس لیے پہلے سے اس نے مجھے براہین احمدیہ میں بشارت دی کہ ہر ایک خبیث عارضے سے تجھے محفوظ رکھوں گا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا. اور بعد اس کے آنکھوں کی نسبت خاص کر یہ بھی الہام ہوا، تنزل الرحمت علی ثلاث العین و علی الاخرین، یعنی رحمت 3 عضووں پر نازل ہوگی، ایک آنکھیں کہ پیرانہ سالی ان کو صدمہ نہیں پہنچائے گی، اور نزول الماء وغیرہ سے جس سے نور بصارت جاتا رہے محفوظ رہیں گی. اور 2 عضو اور ہیں جن کی خدا تعالیٰ نے تصریح نہیں کی، ان پر بھی یہی رحمت نازل ہوگی، اور ان کی قوتوں اور طاقتوں میں فطور نہیں آئے گا. اب بولو تم نے دنیا میں کس کذاب کو دیکھا کہ اپنی عمر بتلاتا ہے، اپنی صحت بصری اور دوسرے 2 اعضائے صحت کا اخیر عمر تک دعویٰ کرتا ہے. ایسا ہی چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ قتل کے منصوبے کریں گے، اس نے پہلے سے براہین میں خبر دے دی، یا سمک اللہ ولا لم یا سمک الناس. اب اس میں آپ اس بات کو اب جان گئے ہیں جی کہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں دعوے سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھی نے، ہمارے سامع نے کتاب نہیں پڑھی. نہیں پڑھی. ہاں جی پڑھی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے نہیں بلکہ تمام خبیث مرضوں سے حضور کے بچائے جانے کی بشارت دی ہے. ہاں جی اور ان خبیث امراض کا ذکر بھی کر دیا کہ اندھا ہونا، جنون ہونا، جزام ہونا، مرگی کا ہونا. یہ تمام باتیں حضور نے جب واضح طور پر بتائی ہیں تو کس شخص کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا حضور نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے. جی پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 470 اور 471 پر حضور نے یہ بتایا جی کہ 2 بیماریاں تو شروع سے میرے شامل حال ہیں، اور یہ اس وقت بھی شامل حال تھی، اور یہ وہی کتاب ہے 40.
وہ نمبر 3 تھی، یہ نمبر 4 ہے. ہاں جی. تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو دائم المرض ہو، جو پہلے سے ان 2 بیماریوں میں مبتلا ہو اور لوگ جانتے ہوں، اور حضور کی معموریت سے پہلے بھی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ اتنا شدید دورہ ہوا کہ لوگوں نے سمجھا کہ بس اب یہ فوت ہونے والے ہیں، اور انہوں نے یاسین پڑھنی شروع کر دی اور جنازے کا کفن دفن کا انتظام بھی شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت الہاماً بتایا کہ آپ دریا کا پانی ریت ملا ہوا لے کر آئیں، اور وہ اپنے جسم پر ان سے کہیں کہ بھائی، تو حضور نے کہا اپنے گھر والوں کو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. تو فرمایا کہ جب وہ ڈالا گیا تو پھر ایسے لگتا تھا جیسے جسم میں سے آگ نکل کے جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی شفا لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ. وہ جو الہام ہوتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے. ہاں جی. تو جو شخص اس طرح کا بیمار پہلے سے ہو، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا؟ ایک تو ہوتی ہے نا جو بات چھپی ہو، جی. تو اس کو آپ چھپا سکتے ہیں. جو بات ظاہر ہو، جس کو ہر بندہ جانتا ہو، جی. اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جی مجھے یہ مرض نہیں ہے. اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے، جو بھی ہمارے پروگرام میں فون کرتے ہیں یا احمدیت پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت سے، بڑی عاجزی کے ساتھ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ اس منصب کے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ کے نزدیک جگہ ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ مرزا صاحب اس کے اہل ہے یا نہیں. اور اس سے پہلے آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ختم نبوت کے اپنے طور پر مدعی ہونے کے باوجود ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں. جی. ابھی پچھلے سیٹرڈے کو بھی ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی، جی. تو وہاں پہ بھی میں نے بار بار یہی عرض کیا ان کی خدمت میں، اور ان کو میں نے یہی بتایا کہ جب تک آپ ان دونوں چیزوں کا فیصلہ نہیں کرتے، آپ مجھے بتائیں. اور وہاں پہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، عالم تھے، اور ان کو میں نے بار بار یہ درخواست کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے یہ دونوں متضاد عقیدے ہیں، آپ اس کو کیسے ریزالو کرتے ہیں، ہاں جی. اس کا حل کیا ہے. جی. اور وہاں پہ 2-3 عالم بیٹھے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی اور بتایا نہیں مجھے کہ اس کا کیا حل ہے. اور جو امکان نبوت کے بارے میں تھی، اس میں بھی کوئی تسلی بخش بات نہیں ہوئی. اور جب میں نے حدیث پیش کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی. کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. ہاں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی خبر دی ہے. کیونکہ عام طور پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر مرزا صاحب جو ہیں وہ اطاعت رسول میں نبی بنے ہیں، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اطاعت کی ہے، ہاں جی. حضرت عمر نے بھی اطاعت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، اور بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے. لیکن وہ کیوں نہیں نبی بنے، اور 1300 سال کے بعد مرزا صاحب کیوں نبی بن گئے ہیں؟ تو میں نے اس کے جواب میں یہ عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. صحیح. اس کا مجھ سے حوالہ مانگا گیا، میرے پاس کنز المال لکھا ہوا تھا. جی. لیکن میں نے گھر آ کے جب چیک کیا ہاں جی. تو یہ انہوں نے کہا جی یہ صحاح ستہ میں نہیں ہے یہ حدیث. جی. تو میں نے جب گھر آ کے دیکھا تو مجھے یہ اس کا حوالہ ابو داؤد میں مل گیا. جی. اور ابو داؤد میں بھی بالکل اسی طرح ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیسا بینی و بینہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی و انہ نازل. جی. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور جس نے کمپائل کیا ہے اس کتاب کو، اس کا نام ہے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و خروج مسیح الدجال لعنۃ اللہ علیہ. ابو عمیر السلفی صاحب نے اس کو تالیف کیا ہے، اور یہ شائع ہوئی ہے دفتر تعاون برائے دعوت توعیت الجالیات ربوہ، ریاض، مملکت سعودی عرب. وہاں پہ بھی ایک جگہ کا نام ہے ربوہ. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے نیچے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور تمام راوی قابل اعتماد یعنی ثقہ ہیں. تو اب یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے. جی. اور وہ جو عالم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مدرسے کے تعلیم یافتہ ہیں، ہاں جی. تو انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ تو ابو داؤد میں ہے. تو کنز المال بھی خود سے حدیثوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ مختلف کتابوں سے مجموعہ لے کر اس کو مرتب کیا گیا ہے مضامین کے لحاظ سے. تو یہ جو ایک اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے،
یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ہم افسوس کا اظہار کرتے رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو صحیح راہ نہیں بتاتے. جی تو یہ ہم نے سوچا کہ آج کا جو ہمارا افتتاحی کلمات ہیں اس میں ہم یہ بتا دیں کہ آپ کو اگر اعتراض کرنا ہے تو کم از کم کتابیں تو حضور کی براہ راست سورس سے جا کے پڑھ لیں. تو جو میں نے بات کی تھی کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کتاب نہیں پڑھی، وہ اللہ کی فضل سے سچا ثابت ہو گیا. آج جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ آج محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں. اب ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بذریعہ ای میل یا بذریعہ ٹیلی فون ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. ٹیلی فون کے ذریعے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے 4164106522 4164106522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویشچن آنسر @voiceofislam.ca. ہمارے پاس کچھ ای میل بھی آ گئے انصر صاحب، لیکن پہلے ٹیلی فون لائن لیتے ہیں. شاہ صاحب لائن پہ ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرے پاس جماعت احمدیہ سے متعلق 3 سوالات ہیں جو میں انصر رضا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی سوال نمبر 1 میرا یہ ہے کہ آپ لوگ مسیح موعود جی کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے اگر غلام احمد مسیح موعود جی کہلاتے ہیں جی تو وہ تو مر چکے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، جی اور دوبارہ تو مسیح موعود تو ایک ہی بار آنا ہے انہوں نے. اچھا جی اور آپ ذرا اس پہ ذرا ٹھیک ہے. دوسرا بتا سوال جی. دیجیے. دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ غلام احمد صاحب جی 1835 13 فروری کو پیدا ہوئے تھے، جی اور ان کی والدہ چراغ بی بی نے کیا خواب دیکھا تھا ان کی پیدائش سے قبل، جی ٹھیک ہے اور اس کی تعبیر غلام احمد کے والد مرزا صاحب نے کیا بتائی تھی. ٹھیک ہے جی اور تیسرا سوال میرا یہ ہے 1857 میں دہلی کی ایک مسجد، جی وہاں پہ جامع مسجد، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا تھا، اور خطبے کے دوران غلام مرزا قادیانی صاحب نے کیا بتایا تھا. انہوں نے بہت اچھی باتیں بولی تھی، تو وہ اس باتوں کے بارے میں ہمیں ذرا تفصیل چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب. ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے اور انتہائی مہذب انداز میں آپ نے 3 سوال پوچھے. انشاءاللہ باری باری ان سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. انصر صاحب یہ لے لیں یا ای میل کا سوال لے لیں؟ جی میں ان کی باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ مسیح موعود کس کو کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی اور کہتے ہیں کہ اگر وہ ہیں تو وہ تو فوت ہو گئے ہیں. ہاں جی تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے ہیں. ہاں جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا منصب ختم ہو گیا، یا وہ جو کام جو لے کر آئے تھے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ہاں جی ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. صحیح. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے. ہاں جی تو بعد میں ان کی جماعت نے سارا کام کیا، اور ابھی تک تو تمام دینوں پہ غالب بھی نہیں ہوا. اس لیے یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ ایک جماعت قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس جماعت کے ذریعے ان کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. مرزا صاحب کی والدہ نے کیا خواب دیکھا تھا مجھے نہیں پتہ، اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں نے اگر پڑھا بھی ہے تو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. دوسرا، جامع مسجد دلی میں مرزا صاحب نے کیا کہا تھا. محمد حسین بٹالوی صاحب کے متعلق لوگوں کا کچھ اعتراض تھا، اور اس میں انہوں نے مرزا صاحب علیہ السلام کو منصب بنایا کہ آپ اس میں بتائیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. جی تو جب حضور نے ان کی باتیں سنی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں اپنا، تو حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں تو مجھے کوئی اعتراض کی بات نظر نہیں آتی. اس کے اوپر لوگوں نے شور مچا دیا کہ جی مرزا ڈر گیا، مرزا ڈر گیا. تو حضور نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو بات صحیح ہے میں اس کو صحیح ہی کہوں گا. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوپر ایک خوشنودی کا الہام بھی نازل کیا. تو یہ اس کی مختصر روداد ہے. اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو تاریخ احمدیت کی کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے. مجھے تفصیل زبانی یاد نہیں ہے، اور نہ مجھے اس بات کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں تفصیل یاد کروں. میں نے آپ کو جو اصولی بات تھی وہ بیان کر دی ہے، باقی تاریخ کی کتابوں میں لکھی. ہم یہاں پہ تاریخ کے متعلق گفتگو نہیں کرتے، عقائد کے متعلق کرتے ہیں. جزاک اللہ. اگلا سوال ہم ای میل کا لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سعید صاحب لائن پہ ہیں، ان کا ہم سوال نوٹ کر لیتے ہیں. سعید صاحب السلام علیکم، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجیے.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انصر صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں, جی جی تو ایک تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ ان کو کیا مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں جن کو آپ جو مانتے ہیں, تو وہ پتہ چلے, دوسرا ان کا کلیم کیا تھا, وہ اپنے آپ کو کیا کلیم کرتے ہیں, وہ نبی تھے یا وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ کہ امام مہدی ہیں, یا وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ہے. تو وہ ایک بندہ تین چیزیں تو ہو نہیں سکتا, جی تو ان کا کلیم کیا ہے یہ بتائیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ ان کو کیا مانتے ہیں. بہت شکریہ سعید صاحب آپ کے سوال کا. انصر صاحب ای میل سے اب میں سوال لوں گا. یہ سوال آیا ہے جلال خان صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے قرآن کریم کی 69ویں صورت ہے سورہ الحاقہ, اس کی آیات 43 44 45 کا حوالہ دیا ہے, اور ان آیات کے حوالے سے پوچھا ہے کہ نبوت جھوٹے نبی کی عمر کیا ہونی چاہیے اس کے دعوے کے بعد. اور انہوں نے مزید کہا ہے, انہوں نے حوالہ دیا مولانا محمد شافی صاحب کا, اور اس کا انہوں نے مجھے لنک بھیجا ہے قرآن کریم کے ان کے ترجمے کا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی یہ کرتا ہے, یہ میں کھول دیا ہے, آپ اس میں سے دیکھ لیجئے. یہ قرآن کریم کا حوالہ ہے, قرآن کریم کا حوالہ میں نے کھول دیا ہے. جی جی. تو اس میں آیت 43 44 45 کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا نبی کا دعوے دار ہوتا ہے جی جی. تو اس کو وہ کتنا عرصہ رہتا ہے. اور احمد صاحب لائن پہ ہیں, آپ جتنی دیر یہ دیکھتے ہیں ہم اتنی دیر احمد صاحب کی کال لیتے ہیں. احمد صاحب السلام علیکم, آپ ایئر پہ بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جناب, جی خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک الحمدللہ, فرمائیے. لاسٹ ویک میں نے ایک سوال کیا تھا سورہ آل عمران جز نمبر 3 کا نا, جی جی تو انصرا صاحب نے جواب دیا تھا, لیکن آج میرے پاس دوسرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. سورہ نساء ہے جز نمبر 6, جی یعنی پارہ نمبر 6 ہے یہ. جی تو اس میں پارہ اس لیے بتایا تھا تاکہ ایزی ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا, قرآن شریف کی یہ آیت نمبر ہے جی اس میں سورہ نساء 156, جی 157, 158. جی ٹھیک ہے جی. یہ 3 آیات ہیں, اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے بتاؤں. جی نہیں ٹھیک ہے, آیات کا آپ سوال بتائیے. تو اس کا جو ہے مجھے یہ ترجمہ چاہیے, اس لیے کیونکہ میرے پاس ترجمہ جو ہے نا, جی ٹھیک ہے. یہ 156 سے 158 تک. ٹھیک ہے جی. آپ کہیں تو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں وہ آیت. بہت مختصر بتا دیجئے کیونکہ وقت کی قلت ہے. صرف آپ پہلے الفاظ بتا دیجئے تاکہ آیت کا نمبر میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ سیدھی ہو جائے. ہاں, یہ ہمارے پاس پہلی آیت ہے, یہ 156 ہے. جی وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اچھا لاسٹ ہے, پورا پڑھوں اس کو اگر کہیں تو آپ. جی جی مجھے پتہ لگ گیا, ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ ہے اس کا جو 158 ہے, اس میں ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. جی یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. آپ ترجمہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں مجھے جی تو اس سے, اور کیونکہ آپ یہ قرآن شریف میں دیکھ رہا ہوں, قرآن شریف میں پڑھا ہے, جی ٹھیک اور ہے. آپ سارے جو ہے یہ جو بیانات دیتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو قرآن دیتے ہیں, تو اس لیے جی. میں اس میں دیکھوں گا اس پر ترجمے میں, اور آپ میں فرق ہے کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب آپ کے فون کرنے کا. احمد صاحب عموماً سامعین کے لیے عرض کر دوں, پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر ہمارا 416-410-6522, 416-410-6522. انٹرنیٹ کا جی. پتہ voiceofislam.ca, voiceofislam.ca. جی انصر صاحب جو ای میل میں آیا جلال صاحب کا سوال, اس کا جواب سے شروع کرتے ہیں. جی جی, اس سے پہلے سعید صاحب کا سوال تھا جی فون کے ذریعے. ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں. ہاں جی ہم مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسا مامور مانتے ہیں جی جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے امتی نبوت سے نوازا ہے, جی اور وہ امام مہدی ہیں اور مسیح موعود ہیں, جی اور یہی ان کا دعویٰ تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا دعویٰ کچھ اور ہو اور ان کو کچھ اور مانتے ہوں. صحیح. جو کنفیوژن ہے کہ ایک بندہ 3 نہیں ہو سکتا, جی تو غالباً ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بشیر بھی کہا ہے, نذیر بھی کہا ہے, رحمت للعالمین بھی کہا ہے, کافت الناس بھی کہا ہے. تو اگر وہ 4 ہو سکتے ہیں, اور بھی ان کے جو صفاتی نام ہیں بہت سے جو ان کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں, جو 99 کے قریب ہیں, ہاں جی
تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ 99 نہیں ہو سکتا، ہاں جی، بلکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات ہیں جو 99 ناموں میں بیان کی گئی ہیں اور قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. سراج منیرہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو. تو آپ یہ کہیں گے کہ جی یا تو وہ سراج منیر ہیں یا رحمت للعالمین ہیں یا خاتم النبیین ہیں یا کافۃ للناس ہیں یا بشیر ہیں یا نذیر ہیں، تو کیا ہیں آخر وہ سب کچھ ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کو امام مہدی کہا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور مسیح بھی ہیں جی. تو ان پہ کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ جی وہ نبی بھی ہیں وہ مسیح بھی ہیں، تو وہ نبی ہیں کہ مسیح ہیں. جی. تو یہ صرف ایک اعتراض برائے اعتراض والی بات ہے، کیونکہ اگر تو قرآن کریم کی کسی آیت سے یا حدیث سے پیش کرتے کہ ایک نبی صرف نبی ہو سکتا ہے، وہ رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا، وہ مسیح نہیں ہو سکتا، وہ مہدی نہیں ہو سکتا، تو پھر تو اعتراض کی کوئی گنجائش بھی تھی. تو ان کو میں بڑی محبت سے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ مختلف صفاتی پہلو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دیے ہوتے ہیں. صحیح. جو جلال خان صاحب نے کہا ہے کہ سورہ الحاقہ میں جو بیان کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے، اور یہ صرف سورہ حاقہ میں ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی مختلف جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. ایک تو خود یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر اس بات کو بیان فرما دیا کہ اگر کوئی نبی ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک ایسی بات باندھ دے جو خدا نے اس کو نہیں کہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو پھر اس کو دانے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں. مفسرین نے البتہ یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ چونکہ ایک نمونہ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص الہام الہی کا یا وحی الہی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اتنی زندگی پا لیتا ہے جتنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کے بعد پائی، یعنی کہ 23 سال، تو پھر وہ شخص سچا مانا جائے گا. اور اگر وہ دعویٰ الہام، اب دیکھیں اس میں نبوت کی بات نہیں ہو رہی، اس میں بات ہو رہی ہے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ ہم پر بعض باتیں منسوب کر دے، اور وہاں پہ پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹے الہام اور وحی کا دعویٰ کرنے کی بات ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ ہمارے اوپر کوئی جھوٹ باندھے گا تو تب بھی ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور مفسرین نے یہ لکھا ہے مختلف لوگوں نے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے مارا جاتا ہے، اور لیکن اگر وہ سچا ہو تو اس کی نشانی یہ ہے کہ کم از کم 23 سال دعویٰ الہام کے بعد وہ زندہ رہتا. اگر وہ زندہ رہے 23 سال تو پھر وہ سچا مانا جاتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ سورہ الحاقہ میں ہے جو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے، تو اگر یہاں ضروری نہیں ہے تو ایک عیسائی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں بھی ضروری نہیں ہے. اور یہ ایک معیار ایسا ہے جو صرف قرآن کریم میں ہی پیش نہیں کیا گیا بلکہ بائبل میں بھی یہ پیش کیا گیا ہے. اور یہاں پہ بھی ایک عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلامی عقائد کے نام سے، ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب. انہوں نے لکھا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا اگلی دنیا میں جا کے ملے گی، یہاں نہیں ملتی، لیکن ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب اپنی کتاب اسلامی عقائد کے صفحہ 28 پہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص بادشاہ کی نیابت یا سفارت کاری کا جھوٹا دعویٰ کر کے جعلی سند بناتا ہے تو بادشاہ خبر پانے کے بعد ملکی انتظام کی خاطر اس جھوٹے کو بڑی سزا دیتا ہے. جب دنیا کے حاکموں اور بادشاہوں کو ملکی انتظام اس قدر مقصود ہوتا ہے تو کیا احکم الحاکمین کو اپنے عالم کا انتظام مقصود نہ ہوگا؟ لہٰذا جھوٹے شخص سے ہرگز معجزہ ظاہر نہ ہونے دے گا اور اس جھوٹے کو دنیا ہی میں رسوا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے. یہ جو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جھوٹا شخص جو ہے وہ تباہ برباد ہو، یہ لازمی ہے. ایک تو سورہ حاقہ کی آیت بیان کر دی، دوسرا یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، جو نبی اپنی زبان سے یہ بیان کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ام یقولون افتراہ، یہ سورہ ہود جو 11 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 36 میں، کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے افتراء کر لیا ہے؟ کل ان افتریتہ، ان سے کہو کہ اگر میں نے افتراء کیا ہے فعلیہ اجرامی، تو اس کا وبال مجھ پر ہی پڑے گا. اور اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو وہاں پہ ایک مومن شخص نے یہ کہا
سورہ مومن جو 40 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص نے یہ کہا کہ وہیں یک کاذباً فعلیہ کذبہ، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر پڑے گا. ہاں جی. تو یہ 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ایک تو سورہ حاقہ میں، دوسرا سورہ شورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے چیپٹر 42 ورس 25 کہ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، ان سے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اگر اللہ چاہتا تو تیرے دل پر مہر لگا دیتا اور جھوٹ کو اللہ مٹا دیا کرتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بیان کی ہے. اور تھینک یو ویری مچ جلال صاحب کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور اس کے ذریعے ہمیں موقع ملا کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو لوگوں کے سامنے رکھیں. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے اور سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں. ناصر صاحب کا سوال لیتے ہیں. ناصر صاحب لائن پہ ہیں. السلام علیکم. جی ناصر صاحب آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے. ناصر صاحب السلام علیکم. غالباً لائن کٹ گئی. اس دوران احمد صاحب کا نے پہلے سوال لکھوایا تھا جی سورہ آل عمران کے نہیں سورہ نساء کے بارے میں ہاں جی کہ آیت 156 57 58 ان کے ترجمے سے متعلق انہوں نے فرمائش کی تھی. جی جی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا ہے. جی فون ہے تو فون لے لیتے ہیں پہلے. جی ٹھیک ہے. جی امین صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. میرے ہاتھ کتاب ختم نبوت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ مفتی اعظم پاکستان کے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے لکھی ہے صفحہ نمبر 127 پہ. جی آج دوپہر میں جو بات چل رہی تھی نا جی جی نبوت کے بارے میں، جی تو انہوں نے، میں آپ کو مسلم اور نسائی وغیرہ کی حدیث سناتا ہوں. جی اے لوگوں، مبشرات نبوت میں سوائے اچھے خوابوں کے کچھ باقی نہیں رہا. جی یہ صفحہ نمبر 127. جی پھر نیچے لکھتے ہیں بخاری کتاب التفسیر و مسلم میں نبوت میں سے کوئی جز باقی نہیں رہا سوائے اچھے خوابوں کے. جی اور اس کی ڈیفینیشن میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر نمک مطلب یعنی کہ غرض اہل عقل انسان جز اور کل کو نام برابر نہیں کر سکتا. 46ویں جز کو بھی نبوت نہیں کہہ سکتا. اگر مرزا صاحب اچھے خواب دیکھتے تھے جی تو یہ جز ہے، اور جز کو جو ہے نا نبوت کا آپ نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ابتداء نبوت اور رحمت بنایا، جی اور اب جو ہے نا اب خلافت اور رحمت ہو جانے والا ہے. جی یہ طبرانی کی حدیث ہے. جی اور دوسرا شام کو ایک اشرف بھائی کو ایک فون کر کے آیا تھا، انہوں نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کا کہا تھا. جی تو حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی تھی، جی اور مرزا صاحب کی صحت کے بارے میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا نبی کبھی ناقص نہیں ہوتا. جی تو آپ دیکھ لیں مرزا صاحب کی کہیں پہ بھی کمپیوٹر پہ فوٹو، ان کی آنکھ میں نقص تھا. جی تو نبی تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک تو ہے ان کی ایک آنکھ نقص بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے نا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو نبوت کا جز ہے نا جی 46واں جز، یہ ٹھیک ہے کبھی بھی نبوت نہیں ہو سکتی. یہ صرف اچھے خواب آنا نبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ امین صاحب آپ کے فون کرنے کا. ممنون ہوا پروگرام میں تشریف لائے. آپ کے سوال انشاءاللہ جس ترتیب سے آ رہے ہیں اس ترتیب سے ہم لے رہے ہیں. جی آپ نے نوٹ کیا؟ جی میں نے نوٹ کر لیا ہے. جی 2 ہی ان کے حصے تھے. 4164106522 اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات اور آپ کو دعوت ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. عبدالسلام صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. عبدالسلام صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ انصر صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عقل، دانائی اور حکمت دی ہے، جی ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں انہوں نے کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ اسلام صاحب آپ کے فون کا اور اس راز کی بات پوچھنے کا. بہرحال یہ تو تجربے سے آتا ہے، لیکن یہ سوال ہم انصر صاحب کے سامنے رکھیں گے. پہلے ان سے جو سوال چل رہا ہے، انصر صاحب آپ کون سے سوال سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ احمد صاحب کے سورہ نساء کے؟
اچھا سورہ نساء بتائی تھی انہوں نے. جی سورہ نساء آیت 156 57 58. اوکے اوکے، میں وہ سورہ آل عمران میں 56 نمبر سمجھ رہا تھا. جی جی میں 1 منٹ میں یہ نکالتا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر جو 156 انہوں نے بتائی ہے. ہاں جی. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اس دوران میں سامعین کے سامنے ٹیلی فون نمبر 4164106522 4164106522 ای میل کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. اگر آپ ای میل کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں تو برائے مہربانی اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں. یہاں پہ عرض کر دوں اپنے سامعین کے لیے کہ دوستانہ ماحول میں ہمارا تبادلہ خیالات کی ہماری گزارش ہے اور خواہش ہے. آپ سے گزارش کہ کم از کم الفاظ میں اپنا مدعا یا اپنا سوال بیان فرمائیے اور پھر ہمارے مہمان کو اس کا جواب دینے کا موقع دیجیے. جی انصر صاحب. جی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا. جی. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ قول کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے اس کو قتل کر دیا. یعنی وہ طنز سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتا تھا. جی. وما قتلوہ، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو صلیب پر مارا. ولیکن شبہ لہم، اور لیکن وہ ان کے لیے شبہ ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، وہ اس میں شک میں ہیں. ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس میں کوئی علم کی بات نہیں ہے. الا اتباع ظن، سوائے ایک شک کی پیروی کرنے کے. وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم یعنی غالب اور حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایک نہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، جو اس پر ایمان لے آئے اس کی موت سے پہلے. وَإِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، سوائے اس کے کہ وہ ضرور اس پر ایمان لائے اس کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوگا. یہ تو ہے اس کا ترجمہ. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف طور پر بتایا کہ یہودی جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو مسیح ہے اور جو رسول اللہ کہلاتا ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ہی صلیب پر مارا. جی. اور پھر آخر میں فرمایا کہ وما قتلوہ یقیناً، یہ قتل تو یقیناً نہیں کیا. ہاں جی. اور جتنے بھی باقی سین تھے وہ سارے کے سارے ان کے لیے شبہ بن گئے کہ وہ فوت بھی ہوئے کہ نہیں، کیونکہ صلیب پہ چڑھایا تھا لیکن مارا نہیں وہاں پہ. جی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب اللہ تعالیٰ کی تو کوئی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ جو لعنتی موت مارنا چاہتے تھے اور ان کی پیدائش کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان کو رفت بخشی. جی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر ان کو اور ان کی والدہ کو بہتان عظیم سے پاک کیا اور فرمایا کہ وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں بھی صدیقہ عورت تھیں، وہ خود بھی صدیق تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ام من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی نہیں. یہ کلمہ حصر ہے، اس میں سارے اہل کتاب شامل ہیں. جی. اب آگے جو ضمیر ہے یعنی جو پروناؤن ہے الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ لیؤمنن بہ سے مراد کیا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ موت ہی سے کیا مراد ہے. موت ہی سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ چونکہ وہ فوت نہیں ہوئے ابھی تک اس لیے ان کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. وہ آئیں گے تو ان کے مرنے سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو کلمہ حصر ہے، اور اس میں کون سے اہل کتاب مراد ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلی آمد کے وقت تھے، وہ جو اس آیت کے نزول کے وقت تھے، یا وہ جو ان کی آمد ثانی کے وقت میں ہوں گے؟ ہم اپنے سامعین اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی ایک ریلیف دے دیتے ہیں، ایک فیور دے دیتے ہیں کہ چلیں وہ اہل کتاب مراد ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے وقت ہوں تو اس وقت پھر وہ ان پر ایمان لے آئیں گے.
تو آپ تو کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، تو اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر ایمان لانے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں، کیونکہ ایمان تو نبی پر لایا جاتا ہے نا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے پہلے ان کو نہیں مانا وہ اب مان لیں گے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہی سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 15 اور 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے مختلف فرقوں کا ذکر فرما کے یہ کہا ہے کہ یہودی بطور یہودی آپس میں بغض اور عداوت میں مبتلا رہیں گے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اسی طرح عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ان کے مختلف فرقے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت میں مبتلا رہیں گے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی بطور یہودی موجود رہیں گے قیامت تک، عیسائی بطور عیسائی کے موجود رہیں گے قیامت تک. اور میں یہ اس سینیریو میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ان اہل کتاب کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. ان میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی بطور یہودی کے، اور ایک آدھا یہودی نہیں، فرقے ان کے، اور عیسائی ان کے آپس کے فرقے، وہ بطور عیسائی کے موجود رہیں گے، ان میں آپس میں بغض اور عداوت رہے گا قیامت کے دن تک. اور یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ام من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے یا اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لائے. پھر حدیث میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہودیوں کو قتل کریں گے، اور ہر درخت اور پتھر پکار کے کہے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو آ کے مارو، سوائے غرقد کے درخت کے جو یہودیوں کا اپنا درخت ہے، اور وہ آواز نہیں دے گا، باقی جتنے بھی یہودی ملیں گے نا سب کو مار دیں گے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے اور اس کا انٹرپریٹیشن اور ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتابوں پر ایمان لے آئیں گے. اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر ہی کہ یہودی بطور یہودی کے اور عیسائی بطور عیسائی کے قیامت تک موجود رہیں گے، ان کے فرقے ہوں گے آپس میں، اور ان کے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی قائم رہے گی قیامت تک. اور حدیث بتا رہی ہے کہ وہ سارے قتل ہو جائیں گے. اگر قتل ہوں گے تو پھر ایمان کون لائے گا؟ اور اگر ایمان لے آئیں گے تو وہ جو بغض اور عداوت ہے وہ کس میں قائم رہے گا؟ اس لیے کانٹراڈکٹری سارے انٹرپریٹیشنز اور ترجمے ہیں. اگر ہم ان کو سولو کریں تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں پہ قبلہ موت ہی سے مراد حضرت عیسیٰ کی موت نہیں ہے بلکہ اہل کتاب کی موت ہے، اور لیؤمنن بہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس واقعہ صلیب پر اپنے مرنے سے پہلے ایمان لاتا ہے، یہودی بھی عیسائی بھی. عیسائی انکار تو نہیں کرتے واقعہ صلیب کا، عیسائیوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے کہ وہ ہماری خاطر صلیب پہ چڑھا ہے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم نے مارا. اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر صلیب پہ چڑھا. گویا واقعہ صلیب کا دونوں انکار نہیں کرتے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ چند گھنٹوں کے بعد ہی اتار لیے گئے، اس لیے شبہ یہ پڑ گیا کہ وہ فوت بھی ہوئے کہ نہیں فوت ہوئے. تو یہ صرف ایک شبے والا مسئلہ ہے جس کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا کہ ولیکن شبہ لہم، کیونکہ 3 گھنٹے میں کوئی نہیں مرتا سلیب کے اوپر. سلیب پہ گردن نہیں کاٹی جاتی، سلیب پہ سینے کے اندر برچھی نہیں ماری جاتی، سلیب پہ لٹکا دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں. تو اس سے بندہ 1 دن 2 دن 3 دن تک سخت جان جو ہے وہ بھی 4 دن تک بھی رہتا ہے زندہ، لیکن وہ تکلیف کی حالت میں مرتا ہے، اس لیے اس کو لعنتی موت کہا. اور اس کو خدا نے کہا کہ ہم نے اس کو رفت بخشی ہے، اس موت سے نجات دی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. 416-410-6522 ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر 416-410-6522. شوکت صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. شوکت صاحب السلام علیکم. جی شوکت صاحب لائن ڈراپ کر گئے ہیں. انصر صاحب ای میل سے ایک میں سوال لوں گا. اکبر صاحب کا کہتے ہیں کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں اور ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کون صحیح ہے کون غلط؟ یہ ان کا نام کیا؟ اکبر صاحب. اکبر صاحب جی. اکبر صاحب سمپل سا حل ہے، ہم نے کئی دفعہ بتایا یہاں پہ، اور اس کا حل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا. جی. جب ان سے پوچھا گیا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک ٹھیک ہوگا اور باقی کے جو ہیں وہ آگ میں ہوں گے، تو صحابہ نے کہا کہ ما ہی یا رسول اللہ، کہ وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہی الجماعت، کہ وہ جماعت ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو آپ اور آپ کے صحابہ تو قرآن اور سنت کے اوپر ہیں. جی. تو آپ ایک کالم بنا لیں
اور ایک کالم کے اندر آپ لکھ لیں کہ قرآن میں کیا عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرے کالم میں اپنے عقائد لکھ لیں، یا شیعوں کے لکھ لیں، یا وہابیوں کے لکھ لیں، جو بھی ہیں، اور باقیوں کے بھی لکھ لیں، اور جماعت احمدیہ کا بھی لکھ لیں. تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جس کا عقیدہ بعین ہی قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو. ہمارے سارے کے سارے جو عقائد ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، باقی کسی کا بھی نہیں ہے. تو وہی فرقہ ٹھیک ہے جو جماعت ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی جماعت بتائی ہے. اور جہاں تک فرقے کا تعلق ہے، میں نے یہاں پہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوری میں نے نام غلط لے دیا، انہوں نے اپنی اس میں روایت میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا جی، اور باقی خیر کی پوچھا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو شر ہے اس وقت جو خیر ہے اس کے بعد شر بھی آئے گا؟ انہوں نے کہا ہاں آئے گا. تو حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ میں کیا کروں اس وقت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو مضبوطی سے پکڑ لینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر اس وقت نہ جماعت ہوئی نہ امام ہوا تو کیا کروں؟ ہاں جی. تو آپ نے فرمایا کہ فاتزل تلک الفرقہ کلہا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اور جنگل میں جا کر کسی درخت کی کھو میں بیٹھ جانا اور اس کی جڑوں کو منہ مارنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکڑنے کو کہا؟ جماعت کو اور امام کو. کس سے دور ہٹنے کو کہا؟ فرقوں سے. ہاں جی. فرقے اور جماعت میں فرق یہ ہے کہ جماعت کا امام ہوتا ہے، فرقے کا امام کوئی نہیں ہوتا. جی. فرقے میں اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، صحیح. اس لیے فرقے زیادہ پھر تقسیم ہوتے ہیں. ہاں جی. جب ایک مسلمان امت تھی، اس میں شیعہ بنے، اس میں سنی بنے. ہاں جی. شیعوں میں پھر آگے تقسیم در تقسیم ہوتی گئی. ہاں جی. کوئی کسی امام کو مانتا ہے، کوئی کسی امام کو مانتا ہے، کسی کے 12 تک ختم ہو گئے ہیں، کسی کے 4 تک رہ گئے ہیں، کسی کے بعد میں بھی آتے رہے، کسی کے حاضر امام اب تک چلے آ رہے ہیں. ہاں جی. سنیوں میں بے شمار فرقے بن گئے. پہلے تو فقہ کے اس کو اوپر اختلاف ہوا، اس کے بعد عقائد کے اوپر اختلاف ہوا، اور تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہاں جی. اور اس وقت سنیوں میں جو بڑے پاکستان میں اور انڈیا میں دیوبندی اور بریلوی ہیں، اب ان میں آپس میں کافی اختلافات ہوتے چلے جا رہے ہیں، سیاسی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی. تو اس لیے وہی فرقہ ٹھیک ہے جو جماعت ہے، جس کا ایک امام ہے. اور مسلم امہ میں سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو جماعت کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہو اور جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہو. صرف ہمارے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے. جزاکم اللہ. جاوید صاحب لائن پہ، ان کی کال کو لیتے ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک. میرا سوال تو کوئی نہیں ہے، میں پروگرام سنتا ہوں آپ کا. ماشاءاللہ انصر صاحب جس طرح سے جواب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، بہت مستفید ہوتے ہیں. اللہ میاں ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کی نیک تمناؤں کا. ساغر شفیق صاحب، انہوں نے سوال پوچھا ہے ایوولوشن کے بارے میں، کہ جو تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، تو کیا ہم اس دور میں اسلامی نقطۂ حوالے سے کہ کیا ہم ایسے تھے، اور اگر اس طرح کا تھے تو پہلے ہم کیا لگتے تھے، کس طرح کے تھے؟ جس طرح کے بندر لگتے ہیں اسی طرح لگتے ہیں. نہیں لیکن کیا ہم اس یہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایوولوشن کی تھیوری پیش کی ہے. جی. لیکن قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ انسان پہلے بندر تھا. جی. انسان ہی تھا. جی. اور جو مختلف اس وقت ہمیں مختلف نوع کی جو زندگی نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری اپنے اپنے سیل کے ذریعے ایوالو ہوئی ہے. جی. تو بندر کا اپنا سیل ہے جسے وہ ایوالو ہوا ہے، ریچھ کا اپنا ہے، انسان کا اپنا ہے، مینڈک کا اپنا ہے، مچھلی کا اپنا ہے. جی. تو جو بھی حیوانات میں اور پھر حیوانات سے جو انسان ہے اشرف المخلوقات، جی جی، وہ اپنے اپنے سیل کے ذریعے ایوالو ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خلقناکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. جی. یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ سے پیدا کیا. جی. پھر اس نفس واحدہ یعنی کہ وہ جو یونیسیلر باڈی تھی، جی، اس میں سے اس کا پیر پیدا کیا، اس کا جوڑا پیدا کیا، اس کا اسپاؤس پیدا کیا. ہاں جی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ قرآن کریم نے جو لفظ زوج استعمال کیا ہے، ہاں جی، وہ مذکر ہے. اچھا جی. جیسے مطلب ویسے اس کی کوئی جینڈر نہیں ہے، جیسے اسپاؤس کی جینڈر نہیں ہے. ہاں جی. میں اپنی بیوی کا اسپاؤس ہوں، وہ میری اسپاؤس ہے. ہاں جی. ہاں جی. لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں جو زوج کا لفظ استعمال کیا ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. صحیح.
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خلقناکم من نفس واحدۃ. اب یہ واحدہ نفس مؤنث ہے یہ مؤنث ہے جی. وخلق منہا زوجہا، پھر اس میں سے اس کا جوڑا بنا، یعنی وہ جو پرولیفریشن ہوئی ہے پھر اس سیل کی، اس سے پھر وہ اس کا جوڑا بنا، پھر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 64، اس طرح کرتے کرتے وہ پرولیفریٹ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر انسان بن گیا. تو پھر وہاں کا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں بنائے. تو پہلے مرد نہیں بنایا، پہلے جو بنایا ہے اس کو کیا کہا؟ نفس واحدہ. اس کا پھر جوڑا بنایا، اور جوڑے کے بعد پھر رجال اور نساء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو یہ ایوولوشن ہے، لیکن وہ ڈارون والی ایوولوشن نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بندر نہیں تھے، وہ بھی انسان ہی تھے. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522، 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca، voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. احمد صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. احمد صاحب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ابھی میں کچھ آیات اس کی مجھے سورہ نساء کی آیت 156 کا جی جی ہاں جی. تو اس کا وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. جی تو اس کا کیا، اس کے پھر کیا معنی لیں گے پھر آپ؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے. ان کے اگلا سوال ہم لیں گے ای میل سے. سمیرہ داؤد صاحبہ نے سوال پوچھا ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے چوتھے آسمان پہ ہونے کا جو تصور ہے یہ کہاں سے آیا، اور ان کا اس پہ اتنا پختہ یقین کیوں ہے؟ پختہ یقین تو ان کا بھی ہے جو بتوں کو خدا مانتے ہیں، جی، اور پختہ یقین اس کا بھی ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں بالکل. آپ اسے بات کر کے دیکھیں، وہ 2 منٹ میں چھٹی کرا دے گا. تو پختہ یقین تو ہر انسان کا اپنے اپنے عقیدے کا، اپنے اپنے مذہب کے اوپر ہوتا ہی ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کہاں سے آیا ہے یہ، لیکن بہرحال کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی، جو معراج کی روایات ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں جی، تو اس میں پھر پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ پھر اور نبی سے، تیسرے پہ کسی اور سے، چوتھے آسمان پہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو خالہ بھائی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر ان سے ملاقات ہوئی. جی، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چوتھے آسمان والی ہے وہ وہاں سے روایات آئی ہیں کہ وہ چوتھے آسمان کے اوپر ہیں. اور اسی میں احمد صاحب کے سوال کا بھی جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ برفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیے، تو اللہ تو چوتھے آسمان پہ نہیں ہے نا، اللہ تو 7ویں آسمان سے اوپر جو عرش ہے وہاں پہ ہے ان کے نزدیک، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ ایک عرش پہ بیٹھا ہے تخت کے اوپر. جی، تو ایک دو جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیت کے عقیدے کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ اب وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جی، تو داہنے ہاتھ بیٹھنے کا تو پھر وہیں پہ جانا چاہیے تھا نا. چوتھے آسمان پہ کیوں روک لیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تو وہاں نہیں ہے. ہاں جی. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. جب ہم نے کہا کہ برفع اللہ علیہ تو اس کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے، آج بھی ہے، کہ نعوذ باللہ وہ ان کی پیدائش ناجائز اور ان کی موت جو ہے وہ لعنتی اور گندی موت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے اس دونوں تہمتوں سے اور دونوں الزاموں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان کی رفعت فرمائی ہے اور ان کو اس سے اوپر اٹھا لیا، اور یہ کہا کہ نہ تو اس کی پیدائش گندی ہے اور نہ اس کی موت لعنتی ہے. اس کی ماں ایک سچی عورت تھی، وہ امہ صدیقہ. تو یہ جو مطلب ہے برفع اللہ علیہ کا، وہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور ان کی رفعت کی اور ان کو عزت بخشی. جزاک اللہ. امین صاحب لائن پہ، امین صاحب کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. وعلیکم. اچھا، ابھی انصر رضا صاحب نے یوں بتایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا. جی، بے شک بالکل صحیح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی، تو انصر رضا سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ پورا کیوں نہیں بتا؟ انہوں نے پورا بتایا، جی، پورا بتایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بتایا ہے کہ جو فرقہ حق پہ ہوگا جی، وہ میری سنت کی اتباع کرنے والا ہوگا. اور آپ لوگ تو مرزا غلام محمد قادیانی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا ولید بن مغیرہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا. جی،
جب وہ غزوے میں قتل کیا گیا تو ان کے بیٹے اور اس کی لاش کو پیروں تلے روندا جا رہا تھا، تو ابو حذیفہ کا رنگ پیلا پڑ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شاید میرے خیال میں ان کے بیٹے کا نام یہی تھا، اگر میرے سے غلطی ہو جائے تو میرے اوپر کوئی اور نام وہ مت کیجیے گا، شاید میرے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کے لیے یوں کہا کہ اپنے باپ کی موت پر افسوس ہے؟ تو کہا نہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ یہ کفر پہ مرا ہے. اور ایک دن اس نے بڑا سینہ ٹھوک کے یوں کہا تھا کہ مجھ سے بہتر عربی کوئی نہیں جانتا، اور صحیح کہا تھا اس نے. تو ان کے بیٹے نے ان کی موت پر یوں کہا کہ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے کچھ بھی نہ جانا. ابھی انصر رضا صاحب نے شاید پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر کسی کو عربی ترجمہ کروانا ہو یا عربی مجھے آتی ہے، تو میرا یہی جواب ہے ان کو کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امین صاحب آپ کا، ممنون آپ پروگرام میں آئے. آپ کے سوال کا جواب آپ کے پہلے سوال کے جواب کے بعد دیا جائے گا. اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ خواب جو تھا وہ نبوت کا 46واں جز انہوں نے بتایا تھا کہ سچا خواب جو ہے، اور مرزا صاحب کو سچے خواب آتے تھے، لیکن یہ امین صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ نبوت نہیں ہے. اور اسی طرح انہوں نے مرزا صاحب کے جسمانی نقائص کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ نبی نقائص سے پاک ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. تو اس سوال کو پہلے لیتے ہیں. جی انصر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ میں نے اس وقت سویٹر پہنا ہوا نا، اس کے نیچے قمیض ہے، نیچے پینٹ ہے، تو یہ جو سویٹر ہے یہ میرے لباس کا جز ہے. ہاں جی. تو لباس ہے نا. ہاں جی. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ لباس کا جز تو ہے لیکن لباس نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک چیز کسی چیز کا جز ہو لیکن وہ نہ ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مبشرات جو ہیں وہ نبوت کا 46واں جز ہیں. اور میں نے اس وقت بھی یہ بات بتائی تھی اس پروگرام میں جو شام والا تھا 770 کا، کہ بخاری میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے کیفا کانا بدع الوحی، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت یہ اس کا مطلب یہ ہے کیفا کانا بدع الوحی، کہ وحی کیسے شروع ہوئی. اتنی عربی امین صاحب کو بھی آتی ہوگی. کیفا کیسے، کانا ہوئی، بدع الوحی وحی شروع، تو وحی کیسے شروع ہوئی. اور شروع ایسے ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے اور مبشرات رویا صالحہ آیا کرتی تھیں. اس کے بعد پھر آپ کے اوپر شریعت نازل ہونی شروع ہوئی، اور جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق. اب یہاں سے وحی الہی کا یعنی کہ شریعت محمدی کا، شریعت اسلام کا آغاز ہوا. اور جب آخر میں وہ شریعت نازل ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم. تو اس کے بعد اپنی وفات سے ایک روز پہلے یا اسی روز، مجھے صحیح یاد نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی. یہ بات صحابہ کو شاک گزری، یہ حدیث میں لکھا ہے. تو حضرت نے فرمایا لیکن مبشرات نہیں ختم ہوئے. انہوں نے کہا کہ ما ہی مبشرات یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، رویا صالحہ. گویا وحی کا جو دور ہے وہ مبشرات سے شروع ہوا، پھر شریعت نازل ہونی شروع ہوئی، شریعت مکمل ہو گئی، مبشرات باقی رہ گئے. تو یہ مبشرات تو نبوت کا حصہ ہے نا. تو نبوت کا وہ حصہ جو شریعت کے اوپر مشتمل تھا وہ ختم ہو گیا. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو ہم بغیر شریعت کا نبی مانتے ہیں، لیکن مبشرات کا جاری رہنا جہاں سے شروع ہوئی تھی بات، وہیں پہ آ کے دوبارہ پہ ٹھہر گئی. مبشرات سے شروع ہوئی، شریعت آئی، شریعت مکمل ہو گئی، مبشرات باقی رہ گئے. تو اور کس کو کہتے ہیں نبوت، اور کس چیز کا دعویٰ ہے ہمیں آئی ڈونٹ نو. اور پھر اس کے علاوہ جو میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ امین صاحب اور ان کی طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ لاکھ یہ باتیں کرتے رہے، اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں. اور ان کے متعلق بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی نازل کرے گا کہ اے نبی اللہ عیسیٰ یہ کرو، اے نبی اللہ عیسیٰ یہ کرو. کتاب الفتن میں یہ لکھا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، مجھے کہ اپنے آپ کو. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا. ہم یہاں پہ بار بار اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اسی پہ عمل کرتے ہیں. ہاں جی جزاک. اور اسی حوالے سے انہوں نے وہ عربی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کو عربی تب تک نہیں آتی جب تک آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں. انہوں نے وہ ذکر کیا. وہ تو بہت سے لوگوں کو نہیں آتی. صحیح. مظفر صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. مظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
السلام علیکم انصر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے, پچھلے دنوں میں MTA دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ پتہ چلا مجھے کہ عرب میں یہ احمدیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کچھ آپ بتا سکتے ہیں اس مسئلے میں کہ کتنے احمدی ہوئے ہیں یا کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ مظفر صاحب آپ کے فون کرنے کا, ممنون ہوا پروگرام میں آئے. اقبال صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. اقبال صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر صاحب, کیا حال ہے سر؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک. میں ٹھیک ہے, اقبال بول رہا ہوں. جی ایسے سر میرا جی کوشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا نا جی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ یہودی یہ کہتے تھے کہ وہ یہ مطلب کہ گندی پیدائش ہے ان کی, جو آپ کو پتہ جو آپ نے الفاظ یوز کیے ہیں نا. جی جی. تو اچھا میرا یہ کوشچن ہے کہ ابھی یہ جو پوپ ہے ان کا, وہ دے آر اوور فادر اور پیرنٹس, کیا اس نے الفاظ بولے تھے کہ یہ ہمارے اباء و اجداد ہے. اس کا مقصد یہ پنجاب اردو میں یہ ہے, ہم کہہ لیں کہ Jews are our like elder, like our brother, something like this. جی. تو یہ کس سینس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو پوپ جن کے جو ہیں کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں. جی جی. تو اگر یہ ان کی حقیقت ان کو آیا یہ پتہ نہیں ہے یا یہ پرپز بھی یہ چھپا رہے ہیں, یہ پوچھیں. بہت شکریہ جناب آپ کا. زبیر صاحب لائن پہ, ان کی کال کو لیتے ہیں. زبیر صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفلوں میں جاتے تھے وہاں مختلف لوگ ہوتے تھے, یعنی کہ کفار میں سے بھی ہوتے تھے, تو کیا آپ السلام علیکم ان میں کہا کرتے تھے یا کیا انہوں نے غیر مسلم کو السلام علیکم لینا منع کیا ہے کس جگہ پہ, یا یہ مجھے سوال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے فون کرنے کا. ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ بھی سوال ہے, پہلے ترتیب سے جو فون کے سوالات ہیں ان کو لیتے ہیں. سلام صاحب نے پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے کہ کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ تو تجربے کی بات ہے, آپ نے بتا ہی دیا کہ وہ تو تجربہ ہو گیا ہے ہمیں. اور ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے نا کوئی کسی ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز, FAQ. ہاں جی. تو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز کا جہاں پتہ ہوتا ہے وہاں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ اس کا اپنا کیا معیار ہے اور وہ کس نیت سے بات کر رہا ہے اور کہاں سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. احمد صاحب نے سوال پوچھا تھا سورہ نساء کی آیات کے بارے میں کہ اس میں کہا گیا کہ قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. جی وہ میں نے بتا دیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی سمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض هو اللہ فی السماوات والارض, تو وہ تو ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہر جگہ ہو چونکہ اس کا جسم نہیں ہے جی, اس لیے اس کے لیے کوئی جہت کوئی مکان محدود نہیں کر سکتے. اگلا سوال جو ہے وہ ہم لیتے ہیں مظفر صاحب کا. انہوں نے پوچھا کہ عربوں میں احمدیت بہت سنا ہے تیزی سے پھیل رہی, اس کی کوئی تفصیل آپ کے علم میں ہے؟ جی میرے علم میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن پھیل رہی ہے الحمدللہ. اقبال صاحب نے یہودیوں کے بارے میں پوپ کے کلمات جو انہوں نے ابھی کسی بیان میں کہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا ہے. ایک لمبے عرصے تک یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کافی تلخی رہی ہے آپس میں, اور بلکہ ابھی بھی ہے, لیکن اب سیاسی طور کے اوپر وہ اب کنفرنٹیشن انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب ہماری کنفرنٹیشن نہ ہو. اور کیتھولک چرچ نے خاص طور کے اوپر بہت سے ایسے ڈائریکٹیوز ایشو کیے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی, اور جو بائبل میں بھی باتیں لکھی ہیں اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اس کو پرومیننٹ نہیں کرنا, اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا جو یہودیوں کے خلاف ہے. ورنہ ایک لمبے عرصے تک امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی جوز کو جو ہیٹ کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو قتل کر دیا. تو اب جو ساری بات ہے وہ ساری کی ساری ایک سیاسی ماحول کے مطابق ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اور اب ہمیں آپس میں مل جل کر محبت سے رہنا چاہیے. تو یہ وجہ ہے اس کی. جزاک اللہ. زبیر صاحب نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب محفلوں میں جاتے تھے غیر مسلم لوگوں سے ملتے تھے کیا سلام کہتے تھے یا سلام لیتے تھے؟ جی بالکل کہتے تھے, اور بلکہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اس کے اوپر جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو السلام علیکم نہیں کہنا یا آپ کے اسلام کا جواب بھی نہیں دینا. تو اس میں میں نے قرآن کریم کی مختلف آیات بتائی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق اور جاہلوں کے متعلق اور اس طرح کے دشمنوں کے متعلق بھی سلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کو سلام کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حدیث ہے کہ آپ ایک محفل میں پہنچے, وہاں پہ یہودی بھی تھے, مشرک بھی تھے, مسلمان بھی تھے, آپ نے سب کو السلام علیکم کہا. وہ عبداللہ بن نبی بن سلول بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, تو اس نے بھی بعد میں بدتمیزی کے کچھ الفاظ بھی کہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے سب کو السلام علیکم کہا. جزاک اللہ. امین صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی السلام. سوال میرا یہ ہے کہ مجھ سے کسی ایتھسٹ نے کہا تھا کہ چونکہ ہم سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں, جی,
ٹھیک ہے, دیٹ میکس اٹ آل برادرز اینڈ سسٹرز. جی, تو پھر ہمارے درمیان رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کا. جی انصر صاحب ان کا سوال لیتے ہیں, اتنی دیر میں یہ ای میل دیکھ لوں. جی امین صاحب کا سوال دہریہ نے جو بیان فرمایا. ہاں جی, یہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان رشتہ کیسے ہو سکتا ہے جب شریعت یہ کہتی ہے, اسلامی شریعت ہو یا کوئی دوسری کسی مذہب کی شریعت ہو. اسی لیے میں نے یہ کہا کہ جو ایوولوشن ہے, اس ایوولوشن کے ذریعے اگر آپ یہ مانیں کہ سب سے پہلا انسان آدم تھا اور سب سے پہلی عورت اماں حوا تھیں جو آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں, تو پھر ان کی جو اولاد ہوگی اس سے پھر آپ کو یہی مشکل پیش آئے گی جو اب اس دہریے نے کی ہے. لیکن جب آپ قرآن کریم کا وہ اصول اپنائیں گے اور اس کے اوپر عقیدہ رکھیں گے, جو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ سے پیدا کیا, پھر اس کا جوڑا پیدا کیا, پھر اس کی پرولیفریشن ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر مرد اور عورت پیدا ہوئے ہیں, تو چونکہ وہ ڈیفرنٹ ہیں اس لیے ان کا تو رشتہ ہونا ہی ہے آپس کے اندر, اور پھر آگے ان کی اولاد کا رشتہ ہونا ہے آپس میں ایک دوسرے کے اندر. اس لیے خدا نے فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. تو یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ جو بھی پہلا انسان ہے, جو مرد ہے جو عورت ہے, ان کے آپس میں تعلقات ہوں, پھر ان کی اولاد ہو, پھر ان کے آپس میں تعلقات ہوں. اس کے بعد جب وہ ایک انسان سویلائزیشن کے دور تک پہنچتا ہے جس میں اس کو تمام باتوں کی تمیز آ جاتی ہے, اس کے بعد پھر اس کے لیے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. پہلے جو انسان تھا, پتھر کے زمانے کا انسان, وہ کچی چیزیں بھی کھایا کرتا تھا, اس کو زراعت کا نہیں پتہ تھا, اس لیے جو بھی اس کو کوئی درخت کے اوپر کو پھل اگا ہوا ہے یا کوئی شکار مل گیا, کوئی جانور مل گیا, کوئی پرندہ مل گیا, اس نے اس کو کھا لیا, کچا کھا لیا, بھون کے کھا لیا, ویسے ہی کھا لیا, اس کو کوئی تمیز نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں جب اس کو زراعت کا پتہ لگا تو پھر اس نے کاشتکاری شروع کر دی, اور اس کے بعد پھر مختلف جو قوانین جو سویلائزیشن کے ہیں, یہ تو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پتھر کے گھر میں کیوں رہتے تھے, انہوں نے گھر کیوں نہیں بنایا, اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر جب اسٹیٹ کا کانسیپٹ پیش کیا ہے یونان نے, اور سب سے پہلے سٹی اسٹیٹس وہاں پہ قائم ہوئی ہیں, اس سے پہلے تو اسٹیٹ کا تصور نہیں تھا, اس سے پہلے تو وہ تمدن کا قانون نہیں تھا. اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی چونکہ پہلے تمدن کا قانون نہیں تھا تو اب کیوں ہے, اس کو بھی ختم کرو بالکل. تو یہ گریجولی ایوالو ہوتا ہے معاشرہ, اور پہلے ہم بیسک سے شروع کرتے ہیں اور اس وقت کوئی تمیز نہیں ہوتی, اور آہستہ آہستہ جب انسان بڑا ہوتا ہے, جب معاشرہ گرو کرتا ہے گریجولی, تو اس کے بعد پھر آ کے اس کو تمدن کے قوانین اپنے اوپر نافذ کرنے پڑتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی وہ قوانین نہیں ڈالے, اس لیے کہ انسان کو پتہ نہیں تھا. وہ فزیکلی گرو کر رہا تھا لیکن مینٹلی گرو نہیں کر رہا تھا. اس کی جو وہ مینٹل ایوولوشن ہے وہ بعد میں شروع ہوئی ہے, پہلے اس کی فزیکل ایوولوشن ہوئی ہے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں ہمارا مقصد دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات. انصر رضا صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرما. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. ہمارے دو ساتھی لائن پہ ہیں, باری باری لیتے ہیں. نوید صاحب آپ ایئر پہ ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. میرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسلام میں نے دین مکمل کر دیا, اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا تو ہمیں ایک دوسرے نبی کی ضرورت کیوں ہے ان کے بعد؟ اور آیا مرزا صاحب نے کون سی اور بات بتائی ہے کہ جس پر عمل ہمیں ہمارا ایمان لانا ضروری ہے, اگر ہم نہ بھی ایمان لائیں تو آیا کہ اس میں جنت اور جہنم کا کوئی ہے کانسیپٹ, تو پلیز یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے سوال کا. عمر صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. عمر صاحب السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. اچھا سر, میں یہ بات پوچھ رہا تھا کہ میں خود احمدی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں, جی جی, لیکن میرے کچھ دوست ہیں, ان لوگوں سے میں نے معلومات کی جی کہ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یعنی فرق صرف یہ ہے جی کہ جو یعنی آخری نبی آپ لوگ اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جی, لیکن کیونکہ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ آنا تھا, جی, تو اب ظاہر ہے مطلب جیسے اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے کی جگہ جیسے وہ آئے ہیں حضرت جیسے آپ کا جو مرزا غلام احمد جو ہے, جی جی, تو اچھا تو صرف اس بنا پہ پاکستان میں جو ہے آپ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا احمدیوں کو. جی جی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک فرقہ اور بھی ہمارے یہاں جو سب سے بڑا فرقہ ہے شیعہ جو حضرات ہیں,
جی ان کے تو دیکھیں نا کہ ہر چیز مختلف ہے جی نماز ان کی الگ روزہ ان کا الگ جی کلمہ ان کا الگ اذان ان کی الگ درود ان کا الگ جی جی حتیٰ کہ مرنا جینا تو یعنی دفن بھی الگ طریقے سے کرتے ہیں جی اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں جی یہ خود میرے دوستوں نے تسلیم کیا اس بات کو جی میرے دوست جو خوشیاں ہیں کیونکہ یہاں غیر ملک میں تو ہم لوگ نہیں ڈرتے نا ان چیزوں سے جی جی اوپنلی یہاں تو آزادی ہے جی تو اوپنلی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں جی تو آپ یہ بتائیں کہ ان کو پھر کیوں نہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ٹھیک ہے یہ جی تو بہت ہی غلط بات ہے نا بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ آپ کا انصر صاحب پہلے میں انٹرنیٹ سے سوال لوں گا رئیس احمد صاحب وسکانسن یو ایس اے سے سوال پوچھتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو بلاسفیمی توہین رسالت ہے اس کی سزا اسلام میں کیا ہے اور قرآن کریم کیا اس کے بارے میں کہتا ہے اور پاکستان ہی کیوں وہ ملک ہے جو اس سزا کو نافذ کرتا ہے کوئی اور اسلامی ملک نہیں کرتا یہ جی رئیس احمد صاحب وسکانسن یو ایس اے سے بات یہ ہے کہ پاکستان کی کون سی کل ہے جو سیدھی ہے جی تو آپ کسی ایک بات کے اوپر اگر اتنا تعجب کر رہے ہیں جی تو وہاں کو بات سیدھی بھی تو بتائیں نا ان کی تو ہر بات ہی الٹی ہے جی اس لیے ہم یہ کہیں کہ جی وہ انہوں نے ہی کیوں کیا ہے تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا الٹ کام جو ہے وہ ہم کریں یہاں پہ اب وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ نے سزا دی جی عدالت نے سزا دی ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ جرم ثابت ہوا ہوگا تو سزا دی ہے جی پاکستان کا کوئی بندہ اس کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فوراً واپس لایا جائے ہاں جی ابھی 1-2 دن پہلے پاکستان میں ایک امریکن نے ریمنڈ ڈیوس صاحب نے جو فوجی ہیں اور وہاں پہ پاکستان وزٹ کر رہے تھے انہوں نے فائرنگ کر کے 2 بندے مار دیے جی اور ان کا ساتھی جو آ رہا تھا اس نے جو گاڑی تیزی سے لے کر آیا اور ایک بندہ اور اس میں مر گیا تو 3 بندے انہوں نے مارے اب آپ اخبارات پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سر عام پھانسی دو عبرت ناک سزا دو اس کو عبرت کی ایک بھیانک مثال بنا دو اس بندے کو گویا ہمارا بندہ اگر جرم کرے تو اس کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تو اس کو چھوڑ دیں جی اور ان کا بندہ اگر یہاں پہ آ کے جرم کرے اور ان کی گورنمنٹ کہے کہ اس کو واپس کر دیں اس کو امیونٹی حاصل ہے ڈپلومیٹک امیونٹی تو اس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو اس کو پھانسی پہ چڑھا کے دم لیں گے اس نے کیوں مارا ہے اگر وہ واقعی اس نے مارا ہے تو سزا ملنی چاہیے اس کو بھی ہاں جی لیکن یہ کیا بات ہے کہ ان کا بندہ جرم کرے تو آپ تو اس کو عبرت ناک سزا سے کم پہ راضی نہیں ہوتے جی اور آپ کا بندہ اگر عدالت کے ذریعے سزا پا جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو بے گناہ ہے وہ قوم کی بیٹی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں تو ڈوئل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے اسٹینڈرڈ ایک ہونا چاہیے ہمارا بندہ اگر جرم کرے گا تو وہ بھی سزا پائے گا ان کا بندہ جرم کرے گا تو وہ بھی سزا پائے گا اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے جس سے آپ کہیں جی کہ وہ کیوں کر رہے ہیں وہاں پہ جی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں اور دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے جو آیات وہ کوٹ کرتے ہیں وہ بھی ٹوٹلی ارریلیونٹ ہیں اور بڑے بڑے علماء وہاں پہ ٹی وی پروگرام کے اندر آ کر ایک آیت پڑھتے ہیں 3 چھوڑ دیتے ہیں پھر چوتھی پڑھ کے چوتھی کو پہلی سے ملا دیتے ہیں اور جو بندے بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا اور بڑے بڑے اسکالر سائنس کے اور جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہاں پہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جیسے یا دوسرے لوگ جو ہیں جی وہ دو بندے ادھر بیٹھے ہیں ایک فرید پراچا صاحب ہیں اور ایک اور بریلوی عالم ہیں اور انہوں نے وہ آیت پڑھی ہے 3 آیتیں چھوڑی چوتھی پڑھی اور پرویز ہود بھائی کی جانب لا کے اس کے ساتھ کیا ہاتھ کر گئے مولوی صاحب اور جو آڈینس سامنے بیٹھی ہے اس کو بھی خاک نہیں پتہ کہ یہ کیا کر گئے ہیں ہمارے ساتھ نہ صرف یہ کہ دین کا بیڑا غرق کر دیا بلکہ قوم کو الٹی طرف لگا دیا سارا تو یہ ان کا بیچاروں کا حال ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کو جزاک اللہ نوید صاحب کا سوال تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا جی پھر آپ کے جو بانی ہیں ان کو ماننا کیوں ضروری ہے وہ کیا چیز لائیں جس پہ ایمان لانا ضروری ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو یہ شرط ہی نہیں رکھی کہ جو نبی دین لے کر آئے اسی کو مانو جو دین لے کر نہ آئے اس کو نہ مانو جی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون اور ہم یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تورات نازل کی ہے جس میں ہدایت اور نور تھا اور انبیاء اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے جی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بے شمار نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وہ اگر میں نے آیت غلط پڑھی ہو تو ہم سوری جی لیکن کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے بعد بے شمار رسول پے در پے بھیجے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی
جتنے بھی نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، انہوں نے وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے اور اس کے مطابق تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہے. اس لیے یہ کسی بھی جگہ نہیں ہے کہ نبی دین لے کر ہی آتا ہے، شریعت لے کر ہی آتے ہے. شریعت کے بغیر بھی نبی آ سکتا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا ہے تو پھر آپ حضرت عیسیٰ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ان کا بھی تو انتظار کر رہے ہیں نا. جب ان کے متعلق پوچھے جاتے کہتے ہیں جی وہ امتی بن کر آئیں گے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ امتی بن کر ہی آئے ہیں. یہ اپنی الگ سے شریعت نہیں لے کر آئے. جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بخاری اور مسلم میں، اس میں وہ جو راوی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامامکم منکم، اور ایک میں ہے و امکم منکم. تو وہ جو راوی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ امکم منکم کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ضرور بتائیں. تو اس راوی نے کہا کہ وہ تمہارے اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق فیصلے کریں گے. یعنی ان کی اپنی کوئی نئی شریعت نہیں ہے. جو بھی مسیح موعود ہوگا وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو یہ ضرورت ہے. اور جو انہوں نے نیا کام کیا ہے وہ بے شمار ہیں. سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک متحدہ جماعت ہمیں دے دی ہے. ہمیں ایک واجب الاطاعت امام دے دیا ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہر معاملے میں. ہم ہر مسئلے میں ان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ جو ہمیں حکم دیتے ہیں ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کے مطابق ان کے فیصلے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. ایک جان ہے. اور یہ ایک نشانی بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ جو نجات یافتہ فرقہ ہے وہ کون سا ہے، تو فرمایا کہ ہے الجماعت، وہ جماعت ہے. تو جماعت کی اتنی خصوصیت ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتیاز ہی یہ بتایا ہے کہ وہ جو نجات یافتہ ہے وہ جماعت ہے. جزاک اللہ. راشد ملک صاحب لائن پہ ہیں. راشد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میں نے عرض کرنا تھا کہ میرا شاید اتنا علم نہیں ہے. میں چاہ رہا تھا، میں نے پڑھا قرآن مجید میں یا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وہ واپس آئیں گے یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا. تو ہو سکتا ہے میرا ادھر پلیز آپ قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں میرا وضاحت کریں کہ وہ واپس آئیں گے یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے سوال کا. عمر صاحب نے سوال پوچھا تھا، تاول قدوس صاحب میری مدد کر رہے ہیں، انہوں نے سوال لکھا تھا. جی قدوس صاحب. جی عمر صاحب کا سوال ہے کہ شیعہ حضرات عقائد اور عبادات کے لحاظ سے ان کے بہت زیادہ مختلف عقائد اور عبادات ہیں، تو وہ کافر کیوں نہیں ہیں؟ اور احمدی جو کہ مین اسٹریم مسلم سے کافی زیادہ کلوز ہیں ان کا عقائد اور عبادات، تو یہ کافر قرار دیے گئے ہیں. اس بارے میں وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ان کی کون سی کل سیدھی ہے جو آپ ہم سے سوال کریں. یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اب یہ بات کرتے ہیں. ہاں جی. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ لاہور میں ہمارے گھر کے پاس مسجد شہداء تھی ریگل چوک پہ. جی. تو وہاں کے قاری صاحب تھے یونس انور صاحب. انہوں نے خطبے کے اندر یہ بات کی تھی. جی. کہ احمدی جو ہیں وہ تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی نمازیں پڑھتے ہیں، تمام ارکان اسلام اور عبادات جو ہیں وہ ان کی بالکل ہماری جیسی ہیں. صرف ان کا فرق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ مرزا صاحب ہیں. اس کے علاوہ ان کا ہمارا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن شیعہ کا کلمہ بھی الگ ہے، نماز بھی الگ ہے، روزہ بھی الگ ہے، حج بھی الگ ہے، زکوٰۃ بھی الگ ہے، اور ہر چیز الگ ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ مرنا جینا بھی الگ الگ ہے. تو ان کو کیوں نہیں کافر قرار دیا؟ اور میں نے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کی کتاب شیعہ و سنہ میں سے پڑھ کے بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ احمدیوں سے 1200 سال پیشتر اور 12 گنا زیادہ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو یہ تو پھر ان کا کام تھا نا کہ وہ ابھی بھی وقت ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈلیاں بیراندہ کچھ نہیں گیا. تو ابھی بھی ٹائم ہے ان کے پاس، تو قرارداد پیش کر دیں اسمبلی کے اندر کہ جی ان کو کافر قرار دیں. نہ اہل حدیث مولوی بھی ہیں، ساجد میر صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے بندے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو وہ قرارداد پیش کر دیں کہ جی 1200 سال پیشتر اور 12 گنا زیادہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کو کافر قرار دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس لیے کافر قرار نہیں دیا، جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے کام صرف خدا کی جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتے. صحیح. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت خدا نہیں ہے. کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو. جی. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی لوگ پیچھے پڑ گئے. حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے سر سید احمد خان نے کہا، مولوی چراغ علی نے کہا، ایک دو اور لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. کسی نے کچھ نہیں کہا ان کو.
جیسے ہی حضور نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، شور مچ گیا. تو یہ نشانی ہوتی ہے اللہ کی جماعتوں کی کہ ان کے خلاف ایک تحریک ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر پھلنے پھولنے بڑھنے اور پھیلنے کی طاقت ہے. جو دوسرے لوگ بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں پھلنے پھولنے کی طاقت نہیں ہے. آج بول رہا ہے کل ختم ہو جائے گا. بائبل میں بھی یہ لکھا ہے. وہ انہوں نے کہا کتاب اعمال کے اندر یہ لکھا ہے، جو ان کا قانون کا استاد تھا گمالیل، اس نے یہ کہا کہ ان کو نہ مارو، اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے. تمہیں پتہ نہیں ہے تھیوڈس نے بھی دعویٰ کیا تھا، اس طرح کے ایک اور بندہ تھا اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، کچھ 400-500 بندہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا، 400-500 بندہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا، آخر وہ ختم ہو گئے. اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو پھر خدا سے جنگ مت کرو، اس لیے تم ان کو چھوڑ دو ان کے اپنے حال کے اوپر. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت بھی یہ کہا کہ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان سے کہا کہ اے قوم، ان سے کہو کہ اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. فسوف تعلمون پر تم جلد ہی دیکھ لو گے. تو یہ اصل میں نشانی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم نے ختم نہ کیا تو یہ پھیلتے جائیں گے پھر. سو وی ہیو ٹو اسٹاپ دیم. باقیوں کا پتہ ہوتا ہے انہوں نے تو پھیلنا ہی نہیں، آج کرنے کل ختم ہو جائیں گے، اس لیے ان کو کسی نے کافر نہیں کہا. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM پہ، اور شام کو سپہر 3 سے 4 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں آج محترم انصر رضا صاحب تشریف فرمائے، آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. عزیز صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. عزیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم. جی فرمائیے. آپ کی جماعت کے اپنے یہ خوبی بیان نہیں کی کہ وہ آپ فتنہ لاتے ہیں، ایک کبھی وہ شیعہ بن کے سنی کے خلاف بیان دیتا ہے، کبھی وہ سنی بن کے شیعہ کے خلاف بیان دیتا ہے. کیا خوب ہے آپ کی جماعت؟ جی اچھا جی، بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کی رائے کا. عزیز صاحب آپ کی رائے کا. اقبال صاحب لائن پہ ہیں. جی اقبال صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم سر. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام سر، آپ ڈسٹرب کر رہا ہوں. اچھا سر، آپ نے جو فرمایا نا جی وہ علامہ شان زین اور وہ یہ میر سر، وہ تو آپ ان کو ایسا تو نہ کہا کے دینا سر، وہ تو سر ایک بکاؤ مال ہے نا سر. وہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں. وہ تو بیچارے جدھر پیسے ملتے ہیں ادھر کہہ دیتے ہیں. پہلی تو یہ بات ہے، ان کی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. ایکچولی دوسری میرا جو کوشچن یہ ہے کہ میں نے CNN پہ کو کرسچیانا اینا پولس کیا اس کا نام ہے، اس کی ایک اس نے ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی. ایران میں نا وہ لوگ آئی مین ان کے جو علماء ہے وہ دوربین لے کے نا ایون انہوں نے عورت کو بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا سر، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے. میرا مقصد یہ ہے کہ اوپر سے نزول ہوگا. جی تو اس کے بارے میں سر پلیز ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کے فون کا کہ وہ دوربین لے کے کیا دیکھ رہے ہیں. راشد ملک صاحب نے سوال پوچھا تھا. جی راشد ملک صاحب کا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے ثبوت غالباً قرآن شریف سے تو ملتے ہیں، لیکن ان کی واپسی کا کوئی ثبوت قرآن شریف سے نہیں ملتا. تو اس بارے میں وہ رائے جاننا چاہتے ہیں. اسی سے ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ آسمان پر نہیں گئے، کیونکہ اگر گئے ہوتے تو پھر واپس بھی آتے نا. وہ ہمارے ایک بڑے سادہ لوگ قسم کے احمدی تھے گاؤں میں، تو وہ بحث ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی وہ بحث تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی، تو چلو میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا بابا جی مطلب علماء بیٹھے ہیں ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا. کہتے نہیں میں کرتا ہوں فیصلہ. تو جو غیر احمدی مولوی تھا اس کو پکڑ کے سامنے بٹھایا اور اپنے ہاتھ میں ایک اینٹ پکڑی یا مٹا پکڑا اور اس کو زور سے آسمان کی طرف اچھالا. کہتے اے عیسیٰ اتنے گیا، اور سوری کے بعد نیچے کہتے اے تھلے آ گئے. مطلب یہ ہے کہ جو چیز اوپر جائے گی اس نے لا محالہ نیچے آنا ہے، وہ اوپر ٹھہر نہیں سکتی. جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو پھر ہم نبی بھی فرشتے ہی بنا کر بھیجتے. جی تو جس طرح فرشتوں کا زمین پر ہونا محال ہے، اسی طرح انسانوں کا آسمان پر ہونا محال ہے. اس جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ تو ممکن ہے، جسم کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اس لیے اسی بات سے ثابت ہو گیا راشد ملک صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے، کیونکہ گئے ہوتے تو پھر ان کا واپس آنا کہیں نہ کہیں قرآن میں تو لکھا ہوتا نا. تو جس قرآن نے اوپر جانا بیان کیا ہے اس قرآن نے نیچے آنا کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اسی سے ثابت ہوا کہ وہ اوپر بھی نہیں گئے. جزاک اللہ.
اقبال صاحب کا سوال تھا کہ ایران میں لوگ دوربین لے کے حضرت عیسیٰ کی تلاش کر رہے ہیں. نہیں، وہ امام مہدی کی تلاش کر رہے ہیں. ہاں جی، تو وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، امین صاحب لائن پہ، ان کی کال کو لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی امین صاحب بات کیجیے آپ. جی میں امین انصر رضا کے سوال کا جواب میں کہ انہوں نے ابھی کہا جی شیعہ حضرات کے بارے میں، تو میرا تو یہی جواب ہے کہ جو فتویٰ آپ لوگوں کے بارے میں ہے وہی شیعہ حضرات کے بارے میں ہے. جی. اور اس فتوے میں جو کافر کا فتویٰ ہے وہ ذرا بھی فرق نہیں ہے. جی. اور دوسرا انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور یہ صرف پاکستان کے علماء نے نہیں، پوری دنیا کے علماء نے دیا اس قسم کا فتویٰ. اور ابھی انصر رضا صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی للجماعت، کہ یہی جماعت ہوگی. تو جس طرح عیسائیوں میں بے شمار فرقے تھے، اسی طرح آپ میں بھی ہیں، مطلب قادیانی فرقہ، لاہوری فرقہ، حقیقت پسند پارٹی فرقہ، محی الدین گروپ اور عبد الغفار جنبا پارٹی وغیرہ. تو اب آپ نے کہا کہ یہی جماعت، اب آپ میں خود فیصلہ کریں کہ اتنے سارے فرقے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں کہا کہ وہ جماعت حق پر ہوگی جو میری سنت کی اتباع کرنے والا ہوگا. اور یہاں میں نے آپ کو تقریباً 5-6 فرقے بتا دیے. تو انصر رضا صاحب سے میرا پھر گزارش ہے کہ آپ بات کیا کریں. اب اور میں نے جو ولید بن مغیرہ کی بات کی تو میں نے یوں نہیں کہا کہ عربی جاننا ضروری ہے. میں نے یوں کہا کہ اس شخص نے سینہ تان کر کہا تھا کہ مجھ سے بہتر عربی کوئی نہیں جانتا. میرا یہ سوال تھا. اور اس کا انجام کیا ہوا کہ عربی جاننے کے، اب ہر کسی کو تو عربی آتی نہیں، صحیح بات ہے، لیکن عربی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انصر رضا کو 500 کتابیں پڑھی ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب میرا یہ تھا. بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کا اور تبصرے کا، بہت ممنون ہوں. جی انصر صاحب. بات یہ ہے کہ جب ہماری جماعت بنی ہے تو اس میں سے پھر جو لوگ ٹوٹ کر الگ ہوئے ہیں وہ ثابت ہو گیا کہ وہ پھر فرقے ہیں. ہاں جی. تو ہم تو جماعت ہیں. تو ڈیفینیشن جماعت کی میں نے یہ بتائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم. ہاں جی. تو جماعت لفظ نکلا ہی جمع سے ہے، جو جمع ہوں جی اور ان کا ایک امام ہو. تو نہ لاہوریوں کا امام ہے، نہ حقیقت پسند پارٹی کا امام ہے، نہ عبد الغفار جنبا گروپ کا امام ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے جو وہ نکلتے ہیں نا خودرو پودے، تو وہ خود ہی نکلتے ہیں، خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو کسان کاشت کرتا ہے اور جس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کو تمام جانوروں سے اور تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہی پھلتا پھولتا اور بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کاشتکار ہے. یہ خود کاشتہ پودا خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے، اللہ کا خود کاشتہ پودا ہے. اس کی حفاظت بھی خدا نے کی ہے اور تمام مصیبتوں سے، طوفانوں سے اور ہر طرح کے مصائب سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور آج 125 سال کے قریب ہو گیا ہے جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے نہ صرف قائم ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے، پھلتی پھولتی جا رہی ہے. اس لیے جو ہم سے نکلے ہیں وہ تو نکلتے ہیں. ایک درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ شاخوں کو پانی نہیں پہنچتا، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن جو اصل اس کے ساتھ قائم رہتی ہے اس کو بہار کی امید ہوتی ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو یہ جو جماعت کا سسٹم ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر کے بتا دیا کہ دیکھو، وہ بندہ جو مسیح موت کو بھی مانے گا، وہ بھی اگر جماعت کو نہیں مانے گا اور اگر وہ خلافت کے نظام سے وابستہ نہیں ہوگا تو اس کا حال اسی پتے جیسا ہو جائے گا جو درخت سے جھڑ جاتا ہے اور آخر الٹیمیٹلی سوکھ جاتا ہے. اس شاخ کی طرح کا ہوگا جو اس کو پانی نہیں پہنچتا، وہ سوکھ کے گر جاتی ہے. تو یہ تو ایک نشانی ہے بلکہ ہماری صداقت کی کہ مسیح موت کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود اگر انہوں نے وقت کے امام کو نہیں مانا، اگر وہ خلافت کے نظام میں شامل نہیں ہوئے، تو پھر جو ان کا حال ہوا ہے، اب لاہوری جماعت کا کیا حال ہے، باقی لوگوں کا کیا حال ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ کس طرح سے ملیہ میٹ ہو گئے ہیں کہ وہ خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف دارالسلام میں رہ گئے ہیں اور آپ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا حشر دیکھا ہے، دارالسلام جو ان کا لاہور میں ہیڈ کوارٹر ہے، کہ کیا حال ہے وہاں پہ. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ٹاواں ٹاواں بندہ کو ادھر پھر رہا ہے، کو ادھر پھر رہا ہے، اور کتابیں ان کی بکھری پڑی ہیں، کوئی حال نہیں ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے. تو یہ ان کا بیچاروں کا حال ہے. اس لیے اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ اصل جماعت احمدیہ جو جماعت کہلانے کی حقدار ہے، جس کے اوپر ڈیفینیشن پوری طرح اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے، وہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں.
آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. 4164106522 ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522. انٹرنیٹ کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں ہمارا پتہ QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. امجد صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. جی سر جی گڈ ایوننگ. میرا سوال آپ کے پچھلے پروگرام سے ہے جی کہ جس میں انصر صاحب نے کہا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ میری ذریت میں نبوت اور امامت رکھنا, جی تو انصر صاحب نے کہا تھا کہ یہ روحانی جو ہے نا ذریت کی بات ہو رہی ہے, جی ٹھیک ہے نا, جس کا مطلب ہے کہ مطلب پیروکار جو ماننے والے ہوں گے. جی اب بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کو پتا ہے کہ نبی جو آئیں گے وہ مطلب اللہ کو ماننے والے ہی میں سے آئیں گے, مسلمانوں میں سے ہی آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ میں کینیڈین ہوں اور میرے بچے ڈیفینیٹلی کینیڈین ہوں گے, اور میں بولنا میں آپ کینیڈا کو خط لکھوں کہ جو میرے بچوں کو جب وہ پیدا ہوں تو وہ آپ شریعت دیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ مطلب ہے کہ آگے سے مجھے مطلب کیا جواب دیں گے کہ یہ کیسا اہم مکانہ جواب مطلب سوال کر رہا ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام جن کو پتا ہے کہ نبی جو ہے وہ مطلب مسلمانوں میں ہی آتے ہیں اور پھر وہ دعا کر رہے ہیں کہ میری ذریت میں رکھنا, یہ آپ ہر بات کو جو ہے نا وہ اس میں روحانیت میں کیوں لے جاتے ہیں, حقیقت میں کیوں نہیں رکھتے بات کو؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے سوال کا, ممنون ہوا پروگرام میں. جی انصر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا نہیں کی کہ میری ذریت میں نبوت رکھنا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, انہوں نے سوال کیا کالا ومن ذریتی, اس نے کہا کہ اور میری ذریت اس میں سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین, میرا جو عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ظالم ہوں گے, ان کو وہ درجہ نہیں ملے گا, ان کو وہ منصب اور وہ نعمت نہیں ملے گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ظالم ہو سکتے ہیں. جو دعا کی ہے انہوں نے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان میں یعنی مکہ والوں میں ایک ایسا رسول مبعوث کر جو ان کی تزکیہ نفس کرے, ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اس دعا کو قبول کرتے ہوئے وہ ایک رسول کی دعا کی ہے انہوں نے, اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا, مجھ سے جو 770 والا پروگرام تھا اس میں کسی نے سوال کیا تھا کہ انبیاء تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلڈ لائن میں سے ہی ہوں گے, ان سے باہر نہیں ہو سکتے. میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کا کوئی ثبوت قرآن میں تو نہیں ہے, نہ حدیث میں کسی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت رکھی ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اسے باہر بھی نہیں رکھی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ام من امت الا خلا فیہا نذیر, کوئی بھی امت ایسی نہیں جس میں خدا نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ولکل قوم ہاد, ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ہادی اور رسول بھیجے ہیں. اسی لیے تمام انبیاء کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہونا لازمی نہیں ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے بھی ہر شخص کا نبی بننا لازمی نہیں ہے. جو ظالم ہوگا اس کو یہ انعام یہ منصب نہیں ملے گا. صحیح. پھر اس کے علاوہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے, اس کی پیروی کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے تو باپ نہیں ہیں جسمانی طور پر, نسلی طور پر ہم تو ان کی اولاد نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا اور تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا تو اس میں یہ کہا ملت ابیکم, تمہارے باپ کی, تو وہ تمہارے باپ نہیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن کریم کی یہ آیت غلط ہے نعوذ باللہ, یا اس میں ہم مخاطب نہیں ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم مخاطب نہیں ہیں. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں, اور وہاں روحانی ذریت کی بات ہو رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوٹ کیا, یہ فرماتے ہیں فمن تبعنی فہو منی, جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ اس وقت میں نے یہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ حدیث کے مطابق جو اہل فارس ہیں وہ بنو اسحاق میں سے ہیں, اور بنو اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کی جو اولاد ہے ان کو یہ کہتے ہیں کہ اہل فارس ان میں سے ہیں. تو چونکہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اہل فارس میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام,
اس لیے آپ بنو اسحاق میں سے ہیں، اس لیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. سیدھی سی صاف بات ہے. جزاک اللہ. اشفاق بٹر صاحب ہماری لائن پہ ہیں. اشفاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی. اچھا میرا چھوٹا سوال ہے جی کہ سب سے پہلے تو میں اپنے مقصد تعارف کراؤں گا جی کہ میں بذات خود 23 سال کی عمر تو بعد آمدیت قبول کی ہے جی اور اج بھی سارے رشتے دار جڑے نے میرے غیر آمدی نے. اچھا جی. اچھا تو جن بھی میرا مطلب غیر آمدی علماء نے میں انہوں نے تبصرے جڑے نے غیر جانبدار ہو کے ہمیشہ آج تک میں سننا وا جی. ایک چیز تو امت جڑی ہے وہ متفق ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے نے جی. لیکن علماء کرام دے کولوں ایسی دا کدی نہیں سنی جی کہ آیا کہ 1,24,000 پیغمبر دے نام پر شریعتاں نہیں آئیاں نے جی. 1,24,000 کلمے نہیں آئے نے جی. اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خاندان جو کہ ایک ہی وقت تقریباً 5-6 نبیاں میں بھی جاننا وا آیا کہ انہاں دی ساری شریعتاں علیحدہ علیحدہ سن. جی. پھر مزید فردر اس کے سوال دے کے ضمن سوال ہوندا ہے جی کہ اگر ایک ساتھ شریعت یعنی ایک نبی اگر شریعت لا کے آتے ہیں جی تو اس تو بعد جن پیغمبر دوسری شریعت تک آتے ہیں وہ صاحب شریعت نبی تو بعد گنے جاتے ہیں یا اس زمانے کے گنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ اشفاق صاحب فون کرن دا تہاڈا. انہوں نے پہلی دفعہ آج فون کیا ہمارے پروگرام پہلی دفعہ فون کیا اور اتنی ٹھیٹ اور خالص پنجابی بولی ہے کہ مزہ آ گیا. جی اب آپ ہی اس کا بتا دیجیے خلاصہ بھی بتا دیجیے. اور ہاں جی نہیں وہ انہوں نے تو تبصرہ ہی کیا ہے. ہاں جی. اور بڑی اچھی بات کی ہے. ہاں جی. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں نا کہ شریعت مکمل ہو گئی ہے اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جی. تو انہوں نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ سارے انبیاء تو صاحب شریعت نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے. اور فضیلت کیا ہے کہ بعض کے ساتھ خدا نے کلام کیا یعنی ان کو شریعت دی اور بعض کے صرف درجات بلند کیے. تو اسی سے میں یہ بھی استنباط کرتا ہوں کہ جو نبیوں کا رفع ہوتا ہے وہ صرف درجات میں ہوتا ہے، جسمانی نہیں ہوتا. جی. تو بھٹو صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اتنے انبیاء آئے ہیں 1,24,000 سب کو تو شریعت نہیں ملی. ہاں جی. اور ایک ہی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں نبی ہیں ایک ہی شریعت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں 5-6 کو تو میں بھی جانتا ہوں. ہاں جی. تو لگا تھا جیسے وہ ان کے ساتھ کھیلتے رہے. ہاں جی. تو ہاں جی تو الحمد للہ جزاکم اللہ. جی ہمارے پاس اب آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں. مجھے توجہ دلائی گئی ہے. امین صاحب لائن پہ. امین صاحب السلام علیکم. جی انصر صاحب سے ابھی میں پروگرام ابھی بھی سن رہا ہوں. انہوں نے ابھی جماعت کی بات کی ہے. جی جی. اچھا جماعت کی بات کی تو اب یہاں آپ سنتے ہیں اسماعیلی جماعت بھی ہے جی. ان کے امام بھی ہیں. بوہرا جماعت بھی ہے جی. ٹھیک ہے. ان کے بھی امام ہیں. اگر کل کو وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جماعت کی بات ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت کامیاب ہے تو پھر یہ بتائیں مجھے کہاں کس کی بات مانی جائے. اور دوسرا آخری صرف کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ امین صاحب آپ نے آخری 10 منٹوں میں کیا. بہرحال کوشش کرتے ہیں آپ کے سوالات کے. یہ پہلا سوال ان کا بڑا زبردست ہے. بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. جی. انہوں نے کہا ہے کہ بوہرا جماعت ہے اسماعیلی جماعت ہے کل کو وہ دعویٰ کریں. کل کو کیوں وہ کر چکے ہیں پہلے ہی. ہاں جی. آپ ابھی کل کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بہت عرصہ پہلے کر چکے ہیں کہ جو اصل جماعت ہے وہ وہی ہے. جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک گروہ ہونا اور اس کا ایک لیڈر ہونا آپ کو اس بات کا انٹائٹل نہیں کرتا کہ آپ صحیح ہیں. کیونکہ فرمایا ہے کہ ماں نا علیہ و صحابی اگر وہ قرآن کے مطابق ہیں. کیونکہ اس طرح تو دنیا میں بہت سی جماعتیں ہیں ان کے بہت سے لیڈر ہیں. کمیونزم جو ہے وہ قائم ہی اسی چیز کے اوپر ہے کہ گروہ ہے اس کا ایک لیڈر ہے اس کی کوئی حکم کی سرتابی کی مجال بھی نہیں ہے کسی کو. لیکن چونکہ وہ قرآن کے اوپر نہیں ہے تو جماعت اور امام اس لیے حضور نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم. مسلمانوں کی جماعت اور امام کو پکڑنا. مسلمان کون ہے؟ مانا علیہ و صحابی جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یعنی قرآن اور سنت کے اوپر. تو جماعت اور امام کا یہ لازم و ملزوم بات ہے قرآن اور سنت کے ساتھ ہونا. یعنی وہ جماعت جو قرآن کے اوپر ہو وہ جماعت جو سنت کے اوپر ہو اور اس کا امام بھی. آپ یہ ثابت کر دیں کہ ہمارا کون سا عقیدہ یا کسی عقیدے کا کوئی جز قرآن کے خلاف ہے
تو ہم یہ مان لیں گے کہ باوجود جماعت ہونے کے، باوجود امام کے ہونے کے، ہم حق پر نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی عقیدہ یا اس کا کوئی جز جو ہے وہ قرآن کے اور سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اسماعیلی بھی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ مجھ سے کہتے بھی، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ جی روئے زمین کے اوپر مسلمانوں میں صرف جماعت احمدیہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اسماعیلیوں کا امام نہیں ہے، بوروں کا امام نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ قرآن کے مطابق ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ہیں تو پھر آپ ان میں شامل ہو جائیں جا کر۔ جماعت احمدیہ کی یہ خصوصیت دوہری ہے، قرآن و سنت پہ بھی ہے، جماعت بھی ہے اور امام بھی ہے ہمارا، اس لیے دونوں باتیں ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اور جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا حضرت ابوبکر کی زندگی میں، وہ پہلے ہی کر چکا تھا دعویٰ، یہ حضرت ابوبکر کی زندگی میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، آپ کی وفات کے بعد نہیں بلکہ آپ کی وفات سے پہلے وہ دعویٰ کر چکا تھا، اور وہ مدینہ آیا بھی تھا، اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا کہ وہ جھوٹا تھا۔ لیکن ایک کی تو خبر حضور نے دی ہے نا آنے کی، یہ فرمایا کہ 30 جھوٹے آئیں گے، تو 31واں تو سچا ہوگا نا۔ اس لیے مسلمہ کذاب کو اس لیے نہیں مانا وہ جھوٹا تھا، ابن سیاد کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ جھوٹا تھا، طلحہ بن خویلد الاسدی کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ جھوٹا تھا، اسود انسی کو اس لیے نہیں مانا نہیں کہ وہ جھوٹا تھا، سجا بنت حارث جو عورت تھی اس کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ جھوٹی تھی، لیکن جو سچا تھا اس کو تو ماننا ہی ہے نا۔ جزاک اللہ۔ مظہر صاحب لائن پہ ہیں۔ مظہر صاحب السلام علیکم، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے۔ جی السلام علیکم، میں نے یہ انصر صاحب سے پوچھنا تھا کہ سوائے جماعت احمدیہ کے باقی تمام جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، جماعت احمدیہ تو ان کو سب کو مسلمان ہی سمجھتی جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں، شیعہ حضرات بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، باقی تمام ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جبکہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے قیامت والے دن یہ بہت فخر ہوگا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، تو یہاں ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے کے نکالنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ؟ جی مظہر صاحب کی لائن کٹ گئی، اور ناصر صاحب لائن پہ ہیں۔ ناصر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی ابھی بات ہو رہی تھی پاکستان میں جماعت کو غیر مسلم قرار دینے کی، صرف ایک بات ہی نہیں ہوئی، وہاں پہ جو ووٹنگ تھے، جو ووٹ ڈالنے ہوتے تھے، اس میں سے بھی خاص طور پہ جماعت احمدیہ کو باہر نکالا گیا، حالانکہ پہلے کوئی قانون نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ جن کے ووٹ خریدے نہیں جا سکتے، ورنہ ان کو یہ ڈر ہے کہ جس طرف بھی یہ ووٹ جائیں گے وہ جماعت جیت جائے گی۔ ایک دفعہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی اتنی تعداد نہیں ہے، نہیں اتنی تعداد تو ووٹ کیوں باہر نکالے گے جماعت کو جماعت سے؟ جی بہت شکریہ ناصر صاحب اس توجہ کا۔ مظہر صاحب دوبارہ لائن پہ ہیں۔ مظہر صاحب جی فرمائیے۔ جی مظہر صاحب بات کیجئے۔ مظہر صاحب السلام علیکم۔ جی 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 بات کیجئے۔ جی سر میں امجد بول رہا ہوں۔ اچھا میں معذرت چاہتا ہوں امجد صاحب آئیے۔ جی انصر صاحب بار بار پوچھتے ہیں نا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ نبی آنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ جی جی تو میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی کہا تھا کہ ہمارا، اب میں سب کی گارنٹی تو نہیں دیتا لیکن کم از کم الحمدللہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں، وہ ایز اے نبی نہیں آئیں گے، وہ پہلے آ چکے ہیں، اور ان کی باقاعدہ مطلب ہے کہ جو ہے نا ان کی شریعت تھی، ان کا سب کچھ تھا، وہ پہلے آ چکے ہیں، وہ ایز اے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ دوسری جو بات ابھی آپ نے کی ہے کہ 30 کذاب آئیں گے اور 31واں جو ہے وہ جب آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا، یہ 31واں آپ نے مطلب کہاں سے نکال لیا ویسے خود بخود ہی؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے تبصرے کا۔ انصر صاحب آپ کے پاس اب 2 منٹ ہیں۔ 2 منٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امجد صاحب نے صرف ایک کلیم کیا ہے، ایک دعویٰ ہے، اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں، تو وہ کہاں لکھا ہے کہ جی وہ پہلے آ چکے ہیں تو دوبارہ جو آئیں گے، کیونکہ جو پہلے آ چکے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، تو اب جب وہ آئیں گے تو وہ پوری دنیا کے لیے آئیں گے نا، تو ان کی نبوت اب ڈیفرنٹ ہے، وہ والی نبوت نہیں ہے، تو چونکہ وہ نبوت ان کی مختلف ہو گئی ہے اس لیے اب ان کا آنا جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے پہلے سے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، میں نے کئی دفعہ یہاں بتایا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن حدیث کے اور آپ کے علماء کے خلاف ہے، بلکہ ختم نبوت والوں نے جو کتابیں لکھی ہیں احتساب قادیانیت، اس کا میں نے ثبوت دیا تھا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمد ثانی کے وقت نبی نہیں ہوں گے وہ کافر ہے، اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے امجد صاحب جو ہیں
وہ میرے کہنے سے نہیں بلکہ خود اپنے علماء کے، اور علماء بھی کوئی دوسرے علماء نہیں بلکہ خود ختم نبوت کے علماء کے بقول کافر ہو چکے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ بندہ کافر ہے پکا. اس لیے آپ جو بات کریں، صرف مجھے پتہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، صرف عقیدہ دہرانے سے تو بات نہیں بنتی نا، بات بنتی ہے ثبوت دینے سے. ہم جو یہاں بات کرتے ہیں اس کا ثبوت دیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، علماء کی کتابوں سے جو آپ کی ہیں. اس لیے آپ اگر یہ کہہ دیں کہ جی ہم سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں، یہ پہلے آ چکے ہیں والا کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہو، جیسے ارشد ملک ہیں یا راشد ملک صاحب نے کہا تھا کہ جانے کا تو لکھا ہے، آنے کا کسی نے نہیں لکھا. جی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ میری لاغدی کسی نہ ویکھی ٹوٹ دینو جگ جاندا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جاتے تو دیکھیں، آتا کبھی کسی نے نہیں دیکھا کوئی. جی اس لیے آپ آنے کا ثبوت دے دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ پہلے آ چکے ہیں. یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو بیچ والا دور ہے نا، آج سے چند سو سال پہلے جس وقت تفسیریں لکھی جا رہی تھیں، تو امام راضی سے لوگوں نے سوال کیا اور بھی لوگوں سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ جناب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، تو پھر آخری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. انہوں نے پھر اس کا یہ جواب گھڑا امام راضی نے اور دوسرے لوگوں نے کہ چونکہ وہ پہلے آ چکے ہیں، چونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے، اس لیے ان کا آنا استثناء ہے. تو یہ استثناء ایک ایسی بات ہے جس کو تمام علماء تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ جی آپ سے آخری ایک سوال، یہ میں معذرت چاہتا ہوں مظہر صاحب سے، مجھے بھی توجہ دلائی گئی کہ ہم سے ان کی لائن کٹ گئی تھی. میں معذرت چاہتا ہوں مظہر صاحب سے، لیکن ان کا سوال تھا کہ تمام فرقے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں. جی پھر آن وسلم کی وہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن میری سب سے بڑی امت ہوگی. تو یہ تضاد نہیں ہے. جو ابھی یہ جو کچھ عرصہ پہلے سے یہ جو باتیں شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے اتنا زیادہ شدید نہیں تھا دور کہ اس میں ایک دوسرے کو اس طرح کا کافر قرار دیا جائے کہ وہ جہنمی قرار دے دیا جائے سب کو، بلکہ اس میں صرف یہ تھا کہ اختلافات ہوتے تھے لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے. یہ شدت اب بڑی ہے آ کے. جزاک اللہ. آخری سوال امجد صاحب کا مختصر سا 30 آپ نے فرمایا کہ کاذب ہوں گے، 31واں صحیح ہوگا. یہ تو لاجیکل کنکلوژن ہے نا. جب یہ فرمایا کہ 30 جھوٹے آئیں گے، اگر سب نے جھوٹے آنا ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی آئے گا، میرے پاس جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا. جب آپ نے یہ فرمایا کہ 30 جھوٹے آئیں گے تو یہ لاجیکل کنکلوژن ہے کہ 31واں جو ہوگا وہ سچا ہوگا. جزاک اللہ. انصر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا آپ کا. جزاک اللہ. آج یہ پروگرام پیش کرنے میں میرے ساتھ عطاء القدوس صاحب کے ساتھ عطاء القیوم صاحب پس پردہ اور انیس احمد صاحب آج ہمارے ساتھ کنٹرولز پہ ہیں پہلی دفعہ. سامعین اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. امید ہے آج کے پروگرام میں سے آپ نے کچھ اپنے سوالوں کے جوابات پائے ہوں گے اور کچھ آپ کو رہنمائی ملی ہوگی. میری آپ سے وہی گزارش کہ سب سے بڑا جو آپ کا رہنما ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے آپ تعلق بنائیں، اس سے مدد مانگیں اور پوچھیں کہ ہم ہر ہفتے یہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے آپ کو بتائیں. اگلے ہفتے کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد. آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل